حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام وأخوات السيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے بھائیوں اور بہنوں اور معزز مہمان گرامی، یہ شاندار اعزاز ہے یہاں پر دوبارہ میلبورن میں واپسی۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اکثر یہاں پر آتے رہیں، اور اللہ سبحانہ کی مہربانی سے، اور شاید ہم نے ایک بندوبست کیا ہے یہاں پر الحمدللہ۔ اب میں کام کر رہا ہوں آسٹریلین اسلامک کالج کے لیے سڈنی میں، اور شاید میں وہاں پر موجود رہوں 1 یا 2 برس تک، یعنی ہم کزنز کی مانند ہیں۔ لہٰذا منتظمین کی اور شہر میں دیگر مسلمانوں کی درخواست پر غالباً ہر 2 ماہ بعد ہمیں کام کے لیے آنا پڑے۔ محض لیکچر ہی نہیں، ہم کچھ کام کر سکتے ہیں تعمیری حصے کے طور پر اسلامی امہ کے ایک کام کی انشاءاللہ تعالی۔ آج شب اپنے موضوع پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس انکشاف کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایسا کرنے کا یہ ایک صحیح طریقہ ہے۔ میں ایک طالب علم کے طالب علم کا طالب علم ہوں، لہٰذا وہ لوگ جو مفکرین کے طلبہ ہیں اس شہر اور دیگر مقامات پر، وہ غالباً اس میں گستاخی دیکھیں گے جو کچھ مجھے پیش کرنا ہے، لیکن میں ان سے معافی چاہوں گا اور اعتراض ہوتا ان پر جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ لیکن میری کیا کوشش ہے؟ میں وہی کرتا ہوں جو بش ڈاکٹر کرتا ہے، یعنی لوگ کلینک لائے جائیں یا ہسپتالوں اور نگہداشت کے مقام پر وہ کچھ نمونے اور چیزیں وہاں ملاتا ہے جو لوگوں کی مدد کر سکیں، ان کو سکون پہنچا سکیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں انہیں مناسب نگہداشت میسر آ سکے۔ لہٰذا یہی کچھ میں موضوع کے ساتھ کروں گا، اور ہمارے پاس تو پہلے ہی موجود ہے، قرآن موجود ہے، سنت مبارکہ موجود ہے، فقہ موجود ہے، تفسیر ہے، سیرت مبارکہ ہے، اور ہمارے پاس مختلف اسلامی قواعد موجود ہیں۔ مفکرین پہلے ہی اس پر تحریر کر چکے ہیں، طلبہ پہلے ہی اس پر بات کر چکے ہیں، اس پر عمل کیا جا چکا ہے، لہٰذا میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ تاہم کبھی کبھی خاص وقت پر مخصوص حالات کے تحت کچھ کہنا پڑتا ہے۔ جب لوہا گرم ہوتا ہے اس پر چوٹ لگا سکتے ہیں اور اس سے فرق پڑتا ہے۔ میں کوشش کروں گا آج شب گرم لوہے پر چوٹ لگائی جائے۔ اپنے تجربے میں میں کچھ کہوں گا۔ بروکلین سے ایک نوجوان، ایک نو مسلم اسلام میں آ رہا ہے، جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ کی منظوری سے کوئی ایسی چیز جس کو میں معنی پہنانے کے قابل ہو سکوں، ایک نئی بصیرت جس پر آپ کو غور کرنا ہے، سوچ بچار کرنا چاہتے ہو، میری طرف سے یہ بہترین ہے، لہٰذا آپ سے تحمل کی گزارش ہے۔ اول ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتا ہے، جو مسئلہ ہے اتفاق کا، امت مسلمہ کا مسئلہ، استحکام کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن میں یہ حکم فرما چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ لہذا الفاظ واعتصموا، خود کو باندھ لو، خود کو جوڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی اور قرآن اور سنت۔ جميعا، جمیعاً کا مطلب بطور گروہ، نظم و ضبط کے ساتھ، رہبر کے ہمراہ، اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور مثالیں ہیں صحابہ کرام
اور تابعین کی اور تبع تابعین کی. یہ ہے اللہ سبحانہ کے احکام، ہمارے قواعد ہیں. ولا اور مت کریں، تفرقوا. ہرگز منقسم نہ ہو آئیڈیاز کی وجہ سے، ذاتی کاموں کی بنا پر، قومیت کی بنا پر، طبقات کی بنیاد پر، نسل کی بنا پر، ثقافت کی بنا پر، کسی بھی بنیاد پر منقسم نہ ہو، بلکہ قائم رہو قرآن اور سنت پر. تب اللہ سبحانہ سورہ صف میں فرماتا ہے، اس نے فرمایا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حقیقت میں اللہ سبحانہ محبت کرتا ہے ان سے جو لڑتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اس کی راہ میں. في سبيله اللہ کی راہ اصل میں اللہ سبحانہ کا طریقہ ہے. سبیل اللہ سبحانہ کی راہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج ہے. سبیل اللہ سبحانہ کی راہ پھر قرآن و سنت ہے. صفا. قوانین، قواعد و ضوابط جیسا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس طور پر تشکیل دی کہ سما سکیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کمرے میں، نیز یہ کہ وہ منظم رہیں، وہ ایک دوسرے سے نہ پوچھتے پھریں. انہوں نے انہیں منظم کیا ہے، انہوں نے ایسے ترتیب دی ہے اس طرح اللہ نے منظم کیا دین کو جیسا کہ وہ تھے، صفا كأنهم جیسا کہ وہ تھے. بنيان تعمیری اجزاء کو باہم جوڑا گیا. مرصوص. مرصوص comes from the word راس. اس کا مطلب ہے کوئی چیز بذات خود تعمیر کی گئی ہے، اس پر کوئی چیز انڈیلی گئی ہے، جیسے لوہا، جیسے فولاد، یا شاید درمیان میں بجری ہو، لوہا اور فولاد اس پر انڈیلا گیا ہے. اگر آپ اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے وہ مسلم امہ کے لیے چاہتا ہے. بدقسمتی سے، زمانے کی وجہ سے، ذہنیتوں کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی صورتحال کی وجہ سے ہم ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں، کیچڑ کے چھینٹے بن چکے ہیں دنیا بھر میں، کیونکہ ہم اتحاد توڑ چکے ہیں. اور ہم جسمانی امت نہیں رکھتے، اور نہ ہی عالمی امت، نہ ہی علاقائی امت، نہ ہی قومی امت، اور نہ ہی ہم میونسپل امت رکھتے ہیں. اور بہت سے گھروں میں حتیٰ کہ خاندانی امت بھی نہیں پائی جاتی بدقسمتی سے، کیونکہ کچھ اجزائے ترکیبی ہیں. اگر آپ ان کے حامل نہیں یہ کبھی میسر نہیں آ سکتے. آپ کے پاس ایک فراری موجود ہے، بالکل نہیں، لیکن اگر اس کا اسٹیئرنگ ویل نہیں اور بریک پیڈل نہیں تو آپ تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ بھیانک خواب دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا، لیکن بدقسمتی سے کوئی ویل نہیں، کوئی اسٹیئرنگ ویل نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی امیر نہیں، نہیں، کوئی عمارت، کوئی حکومت نہیں. کیونکہ حکومت نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، نظم و نسق نہیں، قواعد و ضوابط نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قطعاً کچھ نہیں. مسلمان ہمیشہ بات کرتے ہیں 1.6 بلین مسلمانوں یا 1.5 بلین مسلمان بلا. لہٰذا 1.6 بلین مسلمانوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے جب مقابلہ کیا جاتا ہے؟ ہم 1.6 بلین گیلن جامد پانی کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ 1.6 بلین پاؤنڈ یا ٹن پانی اور خوراک کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. آپ کو اسے دوبارہ کارآمد بنانا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. آج مسلمانوں کو دوبارہ کارآمد بنانا ہے. اگر آپ ایسا نہیں سوچتے آپ بالکل احمق ہیں، آپ بھولے بھالے ہیں. آپ ان لوگوں کا حصہ ہیں جو محض کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کو اپنا سر اپنے جسم پر جمانا ہے. ہم نہیں سوچتے کہ کوئی چیز غلط ہے کیونکہ ہم علم الاعضاء کے حامل نہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن عالمی اقوام کا علم الاعضاء سروں کا حامل نہیں. 1924 سے جسم پر کوئی سر موجود نہیں ہے اور کوئی مسلمان نہیں ہے طاقتور یا باعلم جس نے سر کو دوبارہ جسم پر جمانے کی کوشش کی ہو. ہم اپنے آپ سے مستعفی ہو چکے ہیں. ایک مسلمان وجود ہوتے ہوئے دنیا بھر میں سر کے بغیر جسم کا حامل دکھائی دے رہے ہیں. ہر جسم پر ایک سر اور ایک کا صدر موجود ہے، ہر ایک کا چیئرمین موجود ہے، حکومت موجود ہے، حتیٰ کہ گمراہ حکومت کے حامل ہیں. ہر کوئی ایک سر رکھتا ہے، ایک چیئرمین، ایک باقوت حکومت، ایک آئین، کوئی ایسی ہستی جو ان کی رہنمائی کرتی ہے، کوئی ایسی ہستی جو انہیں کمانڈ کرتی ہے، جو ان کی نمائندگی کرتی ہے، ماں سوائے مسلمانوں کے. حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی کتاب میں اللہ سبحانہ ہمیں حکم دیتا ہے. یہ ایک دوسرا موضوع ہے.
میں نہیں جانتا ان میں سے کچھ ایسے بھائی ہو سکتے ہیں جو متاثر ہوئے ہوں. by the Hizb ut-Tahrir or something. نہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اللہ ان بھائیوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. وہ کس قدر غلط ہیں کیوں نہ ہوں، وہ انہیں معاف فرمائے. اللہ ان کی تمناؤں کی وجہ سے اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی طلب کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس مسئلے کے بارے میں، کیونکہ محض ایک ہی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. وہ یوم قیامت کو ایک ہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ اجر دے گا. ان کی خطائیں معاف فرمائے گا اور خامیاں. وہ درست کام سے وابستہ رہتے ہیں اور بچتے ہیں جو غلط کام ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت پر اللہ کا خاص سایہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کو اللہ سبحانہ کی رہنمائی حاصل ہے. اللہ کی برکتیں جماعت پر نازل ہوتی ہیں. تحفظ اللہ سبحانہ جماعت کو عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ جماعت پر اپنا رحم کرتا ہے کیونکہ جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج ہے. اگرچہ مسلمان باقوت بن جاتے ہیں، اگرچہ مسلمان ذہین بن جاتے ہیں، نفاستیں بھی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. ان کی کوئی جماعت نہیں اور ان کا کوئی امیر نہیں، کوئی عمارت نہیں ان پر، اور ان پر رحمت نہ ہوگی، کوئی رحمت نہ ہوگی ان پر، کیونکہ یہ ایک مختلف قسم کی منہاج ہے. آپ کسی اور کی منہاج کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اسلام کی منہاج نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے ایک بالشت بھر بھی وہ خود کو جہنم میں علیحدہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو خود کو مسلمانوں کے ایک گروہ سے علیحدہ کرتے ہیں وہ اس مسجد سے جا ملتا ہے، ان نوجوانوں سے علیحدہ ہوتا ہے، اس نے ہرایا، ان کے لیے ایک مسئلہ بنا، آپ جہنم سے علیحدہ ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے عقیدے سے، جماعت سے، قرآن اور سنت مبارکہ سے، وہ اپنے آپ کو جہنم میں علیحدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک گروہ سے علیحدہ ہوئے ہیں. ضلال کا گروہ، بدعت کا گروہ، وہ گروہ جنہیں آپ کفار کہہ سکتے ہیں، فساد کا گروہ، فاسقین کا گروہ، وہ گروہ جنہیں آپ منافقین کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ گروہوں کا ایک گروہ ہوتا ہے قرآن اور سنت کا گروہ. ہمارا ایک عظیم مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے، ان کا نام عمر ابن خطاب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرمائے. انہوں نے فرمایا اور ان کے ترجمان نے جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں. غور سے سنیں، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، کوئی اسلام نہیں بغیر منظم امت کے، موجودگی ایک تنظیم کی، امت کی. اور کوئی جماعت نہیں جب تک کہ ایک امیر موجود نہ ہو، اور کوئی منظم امت نہیں جب تک کوئی امیر نہ ہو جو ان کی رہنمائی کر رہا ہو اور لوگ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں اور کہیں ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے وفادار رہیں گے، آپ کی بات مانیں گے، ہماری پسند ناپسند اللہ کے لیے ہوگی. اور انہوں نے فرمایا کوئی امیر نہیں ہے اگر وہ حامل نہیں ہے امر کے. امر قوت، کمانڈ، یعنی آپ اور میں، ہم اپنے جسمانی، اپنے ذہنی، اپنے روحانی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں. اور تب جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور انہیں نیچے لاتا ہے، وہ 50,000 ہاتھوں کے ساتھ نیچے لاتا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ وہ جو اس شہر میں یا کسی دوسرے شہر میں مقیم ہیں، اگر ایک امیر موجود ہے میلبورن شہر میں جو حامل ہے معقول وفاداری کا، اس شہر کے مسلمانوں کی بشمول ان کے رہنماؤں کے، ان کے مفکرین، ان کے علم کے طلباء، ان کے دانشور لوگ، کاروباری افراد، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور نیچے لاتا ہے، جب وہ اپنا ہاتھ دیگر لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے نہیں، جب کہے رکو، جب کہے چلو، جب وہ کہے بیٹھو، کھڑے ہو، چلو، وہ ایسا کرتا ہے ہاتھ اور آواز کے ساتھ اس شہر کے ہر فرد کے لیے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی قوت ہے؟ یہ طاقت ہے. لہذا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جماعت کی عملی سمجھ بوجھ عطا فرمائی. جماعت کی طاقت، کوئی اسلام نہیں. ان کا یہ مطلب نہ تھا کہ نماز نہیں، مطلب کوئی زکوٰۃ نہیں، مطلب کہ کوئی حج نہیں. یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ اللہ سبحانہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی موجود نہ ہوگا دکھائی دینے والا قابل فہم اسلام کا ڈھانچہ، کوئی دیکھ نہ سکے گا، کوئی دیکھ نہ سکے گا، کوئی احترام نہیں کرے گا، کوئی جواب نہ دے گا، کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا تا وقت کہ جماعت موجود نہ ہو. اور جماعت بذات خود
غیر منظم ہوگی، اس شخص کی طرح جو شادی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن وہ بانجھ ہے. وہ محض خواہش کر سکتا ہے اور کسی کو لے پالے کا اولاد بنا سکتا ہے. جماعت کا لازماً ایک امیر ہونا چاہیے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 3 افراد اکٹھے سفر کر رہے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو. ایک بطور امیر، یہ محض ایک سفر ہے. لہذا ہمارے پاس بھائیوں کا ایک گروہ موجود ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ ان سب بھائیوں کو جانتے ہیں، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سنور جاتے ہیں، اس جگہ جاتے ہیں، اس جگہ جاتے ہیں. وہ 3 بھائیوں کا انتخاب کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے اور مشاورت کرتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، امیر منتخب کرتے ہیں. یہ ایک اچھی سنت مبارکہ ہے، لیکن یہ ایک رسمی سنت مبارکہ ہے. وہ سنت ایک عادت ہونی چاہیے، اور ہمارے سیاسی، ہمارے سماجی، ہمارے معاشی اس کمرے میں موجود ہر مسلمان اور دیگر کمروں میں موجود انہیں بذات خود پہچاننا چاہیے ان کا امیر کون ہے. اگر آپ نہیں جانتے کچھ نہ کچھ غلط ہے. ہر کوئی جانتا ہے اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے. ہر کوئی اپنے کام کے بارے میں جانتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اپنا پن نمبر جانتا ہے. تو آپ اپنے امیر کو کیوں نہیں جانتے؟ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کا امیر کون ہے. اسے جاننے کے لیے آپ کو منتخب کرنا ہے، آپ کو نامزد کرنا ہے. یہ اسلامی منہاج کا حصہ ہے، اور ہم نے پیروی کرنی ہے جو کچھ عمر ابن خطاب نے کہا اور جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے. اور کس کی سنت کی؟ ان میں سے ایک عمر ابن خطاب ہیں. امت کے ادبی معنی مراد ہے گروپ. زبان کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے ایک گروہ لوگوں کا. اس معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے، خواہ یہ پرندے ہیں یا کیڑے مکوڑے یا جانور. اللہ تعالیٰ وہی اصطلاح استعمال فرماتا ہے کیونکہ ان کی گروہ بندی کی گئی ہے ایک جیسی خصوصیات کے ساتھ، ایک جیسی قسمت کے ساتھ. لہذا انسان جو باہم اکٹھے ہیں، خواہ جغرافیائی طور پر، عمرانیات کے حوالے سے، تاریخی طور پر، نسلی طور پر، اگر وہ باہم اکٹھے ہیں مشابہ قسمت کے ساتھ، وہ جماعت کہلاتی ہے ادب زبان میں. تاہم قرآن اور سنت مبارکہ کے ذریعے لفظ جماعت اس کے وسیع اور گہرے معنی ہیں، جس میں ہے لوگوں کا ایک گروہ جن کا دین ایک ہوتا ہے، ایک جیسی روایات، ایک جیسی تحریک اور ایک جیسی قانون سازی بھی. ہم کہتے ہیں وَلَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ الْأَمْرُ. اللہ سبحانہ سے متعلق، اور وہ جو اس امیر کو دیکھ رہا ہے، اور وہ احکام جماعت ہے مسلمانوں کی. اس لیے قرآن میں اللہ وضاحت کے مختلف الفاظ استعمال فرماتا ہے جماعت کی. وہ لفظ امت استعمال کرتا ہے. اس نے فرمایا ایک جگہ پر اللہ سبحانہ فرماتا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ سبحانہ فرماتا ہے تم مسلمان انسانوں میں بہترین ہو، پیدا کیے گئے ہو تمام انسانیت کے لیے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہاں نیکی کے حکم کا یہ مطلب نہیں ہے نیکی کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا. امر بالمعروف مطلب اس طاقت کا حامل ہونا جس کے تحت لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جا سکے. طاقت کا حامل ہونا. میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا. امر بالمعروف والنهي عن المنكر. ہوائی اڈے سے آتے ہوئے میں نے دیکھا لوگ ٹول بوتھ گئے. کیا وہ نہیں جانتے ٹول بوتھ؟ آپ محض ٹول بوتھ نہیں جا سکتے، آپ کو رکنا ہے اور رقم دینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ادائیگی شاہراہ کے لیے ہے. کم از کم شاہراہ کے لیے آپ ہنوز ادائیگی کرتے ہیں کیونکہ یہ نظام کا حصہ ہے. لہٰذا انہوں نے میکینیکل چیز مابین قائم کیا ہے جس کے خلاف خود بخود رد عمل کا اظہار ہوتا ہے اور آپ ادائیگی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں. جب مسلمان طاقت رکھتے ہیں وہ بھی وہی کام کرنے کے اہل ہوتے ہیں. اپنے علاقوں میں، اپنے گروہوں میں وہ روک سکتے ہیں منشیات کو، شراب نوشی کو، لوگوں کو جوا کھیلنے سے، بدکاری سے روک سکتے ہیں، حرام کاری سے روک سکتے ہیں، وہ گنڈا گردی سے روک سکتے ہیں، اور وہ روک سکتے ہیں کیونکہ طاقت موجود ہے. اور جب ہم انہیں نہیں روک سکتے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اور جب ہمارے بچے اور دیگر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت موجود نہیں، وہ ہماری پرواہ نہیں کرتے.
وہ وہی کرتے ہیں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ مسلمان بذات خود جنہیں خوف خدا نہیں، جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان طاقت سے محروم ہیں، وہ ہم سے بھی خوف نہیں کھاتے۔ وہ الکوہل بیچتے ہیں، منشیات بیچتے ہیں، فحش رسالے بیچتے ہیں، وہ نشہ فروخت کرتے ہیں، وہ خنزیر بیچتے ہیں، اور پھر وہ مسجد آتے ہیں جبکہ ان کے اسٹور کھلے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی احترام نہیں۔ اور ان میں سے کچھ مجلس میں ہوتے ہیں، کچھ بورڈ آف ٹرسٹی میں ہوتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، قطعاً نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں جب کسی شخص کا خدا کا خوف نہ ہوتا تھا، وہ عمر سے ڈرتے تھے، وہ خالد سے ڈرتے تھے، وہ عبید اللہ بن جرار سے ڈرتے تھے، وہ ایسے لوگوں سے ڈرتے تھے جنہیں اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ اگرچہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے لیکن وہ ان لوگوں سے ڈرتے تھے، اور یہ امر بالمعروف کا حصہ ہے، نیک کاموں کا حکم دینا، لوگوں کو احکام خدا دینا۔ اور جب لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تب ان کا خوف تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا۔ نہیں عن المنکر مطلب برائی سے روکنا، اس سے روکنا جو کچھ برا ہے، غلط کاروں پر سزا دینا، انہیں سزا دینا ان کے برے کاموں کی وجہ سے اس زندگی میں۔ اور لوگ ہاتھوں سے محروم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، لوگ کھلے عام دیکھ سکتے ہیں گلی میں سر قلم ہوتے ہوئے، لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں سائز کے نہیں ہیں، کٹے ہوئے، اور وہ اسے صلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو سزا یافتہ دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ بندھا ہوا دیکھتے ہیں اور انہیں کوڑے لگتے دیکھتے ہیں سر عام۔ وہ لوگوں کو بہتان کی سزا پاتے دیکھتے ہیں، چغلی کرنے پر وہ اسے دیکھتے ہیں، وہ مظاہرے ان کے لیے شناخت بنتے ہیں۔ اس بارے میں سوچو، میں نہیں چاہتا کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ سعودیہ میں بسنے والے لوگ آپ اور مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک سے زائد مرتبہ میں بذات خود اپنا بٹوا بھول گیا یا اپنا بیگ کسی جگہ پر کھلے عام سعودی عرب میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ کی مہربانی سے میں اس مقام پر واپس آیا اور میرا بٹوا وہیں پر پڑا تھا۔ ناقابل یقین، لیکن اگر آپ غور کریں تب یہ ناقابل یقین نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ میں ریاض میں تھا، میں مرکزی مسجد گیا اس دن جب حج تھا، تب آپ دیکھتے ہیں میں اس پر یقین کر سکتا تھا، کیونکہ اگر آپ 7 برس کے ہیں یا 9 برس کے یا 13 برس کے، جب آپ چور کی سزا کی کاروائی دیکھتے ہیں، اس نے گلی سے بٹوا اٹھایا ہوتا ہے جو اس کی ملکیت نہ تھا، اور وہ کہتا ہے حرامی، وہ اس بٹوے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، شواہد مکمل کیے جاتے ہیں، خط محض 3 دن لگتے ہیں، قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، اور اس کے بعد جمعے کو کاروائی کی جاتی ہے، سزا یا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، فوری تیز ترین انصاف۔ اگر آپ اسے بذات خود دیکھتے، میرا خیال ہے آپ یہاں میرا بٹوا دیکھتے، آپ اسے واپس رکھ دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ کیسے ہمیں مختلف نشانیاں عطا فرماتا ہے، لیکن ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر کوئی اپنے مفاد کا سوچتا ہے، کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا ماشاءاللہ۔ لہٰذا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ ہم بھائیوں کے اسٹور جاتے ہیں، آپ نے حلال گوشت پیچھے رکھا ہوا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے بھائی یہ چپس نہ کھائیں، یہ خستہ نہیں، یہ ریڈاکزم کے حامل ہیں، صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تمام دیوار پر منشیات ہیں، اس کے عین سامنے خنزیر پڑا ہے، ایک خانہ فحش رسالوں سے بھرا پڑا ہے، وہاں فحاشی ہے، اس کے پاس لاٹری مشین موجود ہے، اس کے پاس فاضل لوگ لاٹری پر کام کرنے کے لیے ہیں، اور وہ مجھے بتا رہا ہے حلال گوشت بھی موجود ہے، وہ خستہ چپس نہ کھائیں۔ اور وہی مسلمان مسجد میں رمضان میں پہلی یا دوسری صف میں کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہا ہوگا، اور وہ مسجد میں رو رہا ہوگا۔ وہی شخص حج پر جا رہا ہوگا اور جاتے ہوئے کہہ رہا ہوگا یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام۔ اس کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے اور اس کی نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم دکان پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو اور اسٹور سے نکل جاؤ یا میں پولیس بلاؤں، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ امت کے بارے میں فرماتا ہے، ملت کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، اور اس کے روایتی اور کلاسیکل معنی میں
جماعت کے روایتی اور کلاسیکل معنی قرآن سے لیں تو ایمان والوں کی برادری، قرآن اور سنت مبارکہ کی برادری، قرآن اور سنت مبارکہ کی برادری اور قرآن اور سنت مبارکہ کی جامع اطلاق کی وجہ سے جماعت کی اصطلاح تمام مسلم دنیا کے لیے ایک عالمگیر اصطلاح بن گئی۔ یہ کہ قبل قرآن کے لفظ جماعت عالمگیر معنی کا حامل نہ تھا، قرآن کے بعد، سنت مبارکہ کے بعد، اللہ کے دین کو کامل بنانے کے بعد، اللہ کا ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ عطا کرنے کے بعد، اور انہیں ہمیں اسلامی برادری کا نمونہ عطا فرمایا مدینہ میں اسلامی حکومت کا، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جماعت کیا ہے۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ جماعت کیا ہے، 3 نسلوں کی جانب دیکھو۔ انہوں نے فرمایا He said, قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم. میری نسل کی جانب دیکھو، تابعین کی نسل کی جانب دیکھو، تبع تابعین کی نسل کی جانب دیکھو، اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کا اللہ نے حکم نہ دیا تھا، اور انہوں نے ایسے کام کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ نے انہیں کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ لہذا جماعت کو عطا کیے گئے مختلف معنی میں عالمی اصطلاح بنا کر تمام مسلم دنیا کو دیکھنے کے لیے اس تناظر میں امت پہلے ہی موجود ہے، جس کا مطلب ہے ہم نے اس معنی میں امت قائم نہیں کرنی۔ قرآن کی امت، سنت مبارکہ کی امت، وہ امت جس سے اللہ سبحانہ نے پہلے ہی متحرک بنا دیا ہے، وہ امت یوم قیامت تک موجود رہے گی نظریاتی طور پر۔ تاہم اسلامی امت علمی نظریے کے خلا کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جماعت موجود ہے کیونکہ ہم جمعہ کے لیے جاتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم تبلیغ کے لیے باہر جاتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ بھائیوں کا گروہ باہم اکٹھے کوئی نیک کام کرتے ہیں۔ ہرگز وہ جماعت نہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ نے فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ جماعت ہے جو بذات خود تمام جامع ضروریات کا احاطہ کرتی ہے اور تمام اداروں کی حامل ہے، جو پرلے درجے کی خوشبختی ہے، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے اسلام کا پلیٹ فارم ہے، وہ جماعت ہے۔ ہم امت ہیں، سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی قوت کے ساتھ۔ اسلام مکمل عالمی نظام ہے۔ میں دہراتا ہوں، اسلام ہے مکمل عالمی نظام۔ مکمل کا مطلب ہے اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر وہ چیز جو کارگزاری کا حکم دیتی ہے مکمل۔ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، دنیا کا کوئی مذہب اپنے اندر نہیں رکھتا دنیا پر حکومت کرنے کی اہلیت، محض اسلام، اور اسلام یہ ثابت کر رہا ہے۔ دوسرا کوئی نظام اس قدر لچکدار نہیں کہ ایک مرتبہ تہ میں گر جائے وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اسلام ایسا کر چکا ہے بار بار، اور وہ یہ سب کچھ دوبارہ بھی کرے گا۔ اسلام ایک عالمی نظام ہے، یہ عربوں کا نظام نہیں ہے، یہ غیر عربوں کا نظام نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے کسی علاقے یا ریجن، یہ کسی مخصوص وقت کے لیے، یہ تمام زمانے کے لیے نظام ہے، تمام صورت احوال کے لیے، تمام جگہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، اور ہر قسم کے حالات اور صورت احوال کے لیے۔ سوال یہ ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تعمیر کرنے اور سہارا دینے کے لیے امت اسلامیہ کو، کیونکہ یہاں ہمارا موضوع ہے۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تعمیر کرنے اور سہارا دینے کے لیے امت اسلامیہ کو، بطور ایک ادارہ اور بطور ایک ظاہری نظام۔ 2 مراحل ہیں جنہیں جان کر ہم یہ کر سکتے ہیں۔ 2 مراحل، ایک کہلاتا ہے تعمیراتی مرحلہ اور دوسرا مرحلہ ادارہ جاتی اور انتظامی قسم کا مرحلہ ہے۔ لہذا ہم کچھ نکات زیر غور لاتے ہیں جو تعمیراتی مرحلے کے لیے ضروری ہیں، اور بھائی اور بہنیں سنیں، میں وہ زیر غور لا رہا ہوں جو کچھ پے کیا جا چکا ہے، یہ میرے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ ہمارے معروف مفکرین میں سے ایک کا نام ابن خلدون تھا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے ایک کتاب تحریر کی جو کہلاتی ہے کتاب العبار، اور کتاب العبار میں پہلی کتاب 5 کتب کے سیٹ میں
المقدمہ کہلاتی ہے۔ المقدمہ بے حد پرقوت کتاب ہے۔ میں مشورہ دوں گا جس سے دلچسپی ہے تاریخ میں اسلام کی، عمرانیات، انسانوں کی اور انسانوں کے رویے کی سمجھ بوجھ، اسلامی نظاموں کی سمجھ بوجھ اور عالمی نظامات اور جغرافیہ اور عمرانیات اور وہ موضوعات پہلے ابن خلدون پڑھیں اور المقدمہ پڑھیں اور کچھ چیزیں سمجھیں۔ میں کچھ مسائل زیر غور لانا چاہتا ہوں جو اس نے بیان کیے، اور میں کچھ چیزیں زیر غور لا رہا ہوں۔ اپنے لیے ایک ادارہ اور قابل دید نظام ہونا چاہیے جس سے ہم خود کو ایک اسلامی امت کہہ سکیں، محض مسلم امت نہیں بلکہ اسلامی۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک مسلم امت مسلمانوں کا ایک گروہ ہے، اگر وہ منحرف ہے تو وہ کمزور ہیں، وہ سیدھے ہیں۔ اگر وہ فاسق ہیں، وہ جس قسم کے بھی لیاقت کے حامل ہیں، ہنوز وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ اسلامی نہیں ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم مسلم ممالک کو نہیں کہتے اسلامی ممالک۔ میں نہیں کہتا کہ وہ اسلامی نہیں ہے۔ جوہر موجود ہے، شعلہ وہاں موجود ہے۔ مسلمانوں کے بدترین رہنما ہنوز اس کے اندر اسلام کے متعلق کچھ موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و بقایا مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے، اور بہترین مسلمان اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ آپ یہ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں اسلام موجود نہیں۔ یہ وہاں موجود ہے جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، اسلام وہاں موجود ہے، لیکن ہمیں اسلام کو باہر لانا ہے۔ اسلام آج کل ثقافت کی قید میں ہے، اور اگر ہم اسے باہر نہیں نکالتے کوئی اسلام نہیں دیکھے گا، وہ محض مسلم ثقافت دیکھتے ہیں۔ آپ اور میں، ہمیں اسلام کو باہر نکالنا ہے اپنی ثقافت کی بوتل سے، اپنی ثقافت کے سامان سے اسلام کو باہر نکالیں، اسلام کو ثقافت کی قید سے آزاد کریں۔ اسلام پکار رہا ہے مجھے باہر نکالیں، لوگوں کو مجھے دیکھنے دیں، اور ہمیں اسے باہر نہیں نکالتے، اور ہم اسے باہر نہیں نکالتے کیونکہ ہم اسلام کو اندر ہی ملبوس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اسلام کو اپنی پوٹلی کے مطابق، اس کی پوٹلی، ان کی پوٹلی، ہماری پوٹلی، ہم سب کی پوٹلی، ہماری پوٹلی۔ ہم اسلام اللہ کے نہیں اپنے انداز سے چاہتے ہیں۔ اسلام ہم اسے آراستہ کر کے، رنگ دے کر، سجا کر یا بند کر کے سونپنا چاہتے ہیں اپنی ثقافت کو، اپنے نام کے ساتھ، ہماری نسل، ہماری رنگت، ہمارا لباس، اپنے انداز میں نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے حد واضح بنا دیا ہے۔ من احدث في امرنا هذا ما ليس من فهو رد۔ جو کوئی بھی ہمارے ان امور کو متعارف کرواتا ہے، مطلب قرآن و سنت اور اسلام، ما ليس من جو اس میں سے نہیں ہے، فهو رد۔ قیامت کے دن یہ مسترد کر دی جائے گی۔ یہ ذہین اور فہیم لوگوں کے مابین مسترد کر دی جائے گی، یہاں بھی اور وہاں بھی مسترد کر دی جائے گی۔ اس لیے ہم مسلمان، ہماری ثقافت درست ہے، ہماری ثقافت کی کوئی چیز اسلام کے مخالف نہیں ہے، یہ درست ہے۔ اسلام ثقافت کو مٹانے نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ نے ہمیں نام عطا فرمائے، ہمیں ثقافت عطا فرمائی، ہمیں خوراک عطا فرمائی، ہمیں رنگت عطا فرمائی، ہمیں مختلف طرزیں اور اشکال عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس نے وہ بھی عطا فرمایا، اس نے فرمایا لتعارفوا جس سے ہم ایک دوسرے میں امتیاز قائم کر سکیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو متقی ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو قرآن و سنت سے منسلک ہیں، وہ جنہوں نے اسے ترجیح دی، اللہ سبحانہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ ایمان والوں کے درمیان تعلق کی نوعیت ہے بھائی چارے کی، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے ایک اسلامی امت قائم کریں۔ ہمیں صورتحال کو الٹ کرنا ہے، ہم نے ثقافت کو اسلام میں قید کرنا ہے، ہم نے ثقافت کو اندر رکھنا ہے اسلام کے خلاف میں، ہمیں ثقافت کو اسلام کی بوتل کے اندر بند کرنا ہے۔ ہمیں اپنی ثقافت، اپنی خواہشات، اپنے احساسات، اپنے آئیڈیاز اسلام کے اندر رکھنے ہیں۔ اب ایسا کرنے کے لیے ہمیں ایک عمل کا آغاز کرنا ہوگا۔ نمبر 1، مسلمانوں کے ایک گروہ کی ضرورت ہوگی جن کی خواہش اور رضامندی ہو، اور وہ لازماً رضامند ہوں اور خواہش مند ہوں اقدام کے لیے۔ لہٰذا مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ کہے ہمیں جماعت کا حامل بننا ہے، ہمیں یہ حماقت ختم کرنی ہے
ہمیں یہ تقسیم ختم کرنی ہے، غیبت ختم کرنی ہے، یہ تمام کام ختم کرنے ہیں. ہم نے عرب مواد ختم کرنا ہے، افریقن مواد، ایشیائی مواد، ترک مواد، یورپین مواد، امریکی مواد، ہم نے اسے ختم کرنا ہے. کسی ایسی مسجد کی ضرورت نہیں جو قومیت پرستی پر، نسل پرستی پر، یعنی نسل پرستی پر مبنی، ناموں پر مبنی ہو. کوئی پاکستانی مسجد نہیں، ترک مسجد نہیں، صومالی مسجد نہیں، سعودی مسجد نہیں، افریقن مسجد نہیں، اور کوئی انڈو پاک مسجد نہیں. ان المساجد للہ. مسجد متعلق اللہ سے ہے. آپ کیسے جرأت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے گھر پر اپنے نام کا لیبل لگائیں؟ کیونکہ اگر اللہ سبحانہ اجازت فراہم کرتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دیتا ہے کہ اس گھر پر اپنے نام کا لیبل لگاؤ، تب ہم سب اسے مسجد بنا لیتے، ہم سب نماز ادا کرتے. میں خلیلی مسجد میں، ہم خلیلی مسجد میں حج ادا کرتے. ابراہیمی مسجد، مسجد حرام ابراہیمی مسجد کہلاتی. خلیلی مسجد کیونکہ وہ ہے خلیل اللہ، کیونکہ وہ ابراہیم ہے، اللہ سبحانہ کا دوست. لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے. یہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد الحرام ہے، یہ اس کی شناخت ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں. لہٰذا لوگ کیوں ایک ملک کی جانب مڑ جاتے ہیں؟ وہ اپنا جھنڈا لگانا چاہتے ہیں، لیکن حکومت انہیں جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں دیتی. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی چھوٹی سی نشانی ظاہر کرتے ہیں، یا آپ چھوٹی سی چیز ٹیلی فون بک میں رکھتے ہیں. آپ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں. آپ ان کا بیان کرتے ہیں جنہوں نے اسے قائم کیا، جنہوں نے اس پر رقم خرچ کی، وہ لوگ جو آگے تھے، اور امام اور مسجد. لہٰذا ہم جس مذہب کی پیروی کر رہے ہیں وہ ترک طریقہ ہے. آپ یہی کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کا مطلب یہی ہوتا ہے. لیکن اگر یہاں ترک مسجد موجود ہے، یہاں صومالی مسجد موجود ہے، یہاں ایک سعودی مسجد، یہ ایک عرب مسجد، کسی بھی قسم کی مسجد، یہ ایک سودا ہے، یہ آپ کا مذہب ہے. حقیقتاً آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اگر یہاں 50 برس سے ہے، یہ سب کچھ 50 برس سے ہو رہا ہے. اگر 50 برس اور ہوتا رہے، اور اگر مزید 50 برس ہوتا رہے، اسے تبدیل کرنا ہے، اور یہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ. 50 برس قبل سبحان اللہ، مسجد حرام میں کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ جب اذان پڑھی گئی، 4 امام باہر نکلے، اور ایک حنفی مقام کی جانب چلا گیا، اور ایک دوسرا شافی مقام کی جانب چلا گیا، ایک اور مالکی مقام کی جانب چلا گیا، اور ایک اور حنبلی مقام کی جانب چلا گیا. اور ان کے تمام پیروکار ان کے پیچھے آئے، اور انہوں نے علیحدہ نماز ادا کی حرم شریف میں. سبحان اللہ. اور یہ تقریباً 80 برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تمام علماء، تمام فقہا، بادشاہ اور شہزادے، جو کچھ بھی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اس دور کے، ان کو اجازت تھی، وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ جو کوئی بھی امیر تھا یا سلطان یا جو کچھ بھی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، جس کے پاس اختیارات تھے، یہ وہ کچھ تھا، اور وہ جو چاہتا تھا اس نے اجازت دے رکھی تھی. ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا. جب اذان پڑی جاتی، میں اپنے امام کے پیچھے جاؤں گا. آئیے دیکھتے ہیں، ہم اکٹھے نماز ادا کر رہے ہیں. ہم حنفی باہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، مالکی بھی یہی کچھ کرتے ہیں، اور دیگر مسئلے کے لوگ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی پسند کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم سب کیا کام کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ نماز ادا کر کے ہم ہمارا شریف سے نکل کر میکڈونلڈ جا کر کھاتے پیتے ہیں، اور ہر کوئی کڑاہی اور سیخ کباب کھاتا ہے، اور ہر کوئی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور سب کچھ درست تھا. تب اللہ سبحانہ اس نے با اختیار شخص بھیجا، با اصول شخص اور با علم شخص، اور اس نے سب کچھ صاف کر دیا. الحمدللہ آج ہم سب مکہ جاتے ہیں، کتنے امام نماز پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. ہم نہیں کہتے کہ سعودی حکومت کتنی دیانتدار ہے. ہم نہیں جانتے، واللہ عالم. ہم نہیں کہتے یہ ان کی دیانتداری کی بدولت ہے. لیکن الحمدللہ جب تک وہ وہاں موجود ہیں، وہ شخص جو آیا اختیارات کے ساتھ، جو شخص علم کے ساتھ آیا، جو شخص اصولوں کے ساتھ آیا، اس نے بھی مدد کی اس حکومت کو قائم کرنے میں، اور اس حکومت نے یقینی بنایا ہے امام کے لیے نہیں. لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں اختیار اور اصول کیا کر سکتا ہے.
اختیارات کے بغیر اور رسول کے بغیر ہم اس تمام علم کے حامل ہو سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. لوگ من مرضی کر سکتے ہیں. جب طاقت موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں باہر. لیکن جب آپ سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں کیا پتہ چلتا ہے. سب جانتے ہیں آپ مزید بات کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن چلنا اسی پر ہے جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اسی راستے پر چلے یا یہاں سے نکل جائیں. یہ طاقت ہے. کم از کم میں کہتا ہوں ہم مسلمانوں کے پاس طاقت ہونی چاہیے دنیا بھر میں، کیونکہ اس وقت یہ واحد ملک ہے، اس وقت واحد مسلم ملک، جب یہ واحد ملک ہے جو درست عقیدے کا حامل ہے، جو حج کا اہتمام کرتا ہے. یہ وہ واحد ملک ہے جو طاقت کا حامل ہے، جو جرت کا حامل ہے، اور جو اصول کا حامل ہے، جہاں سزائیں جاری ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق. اب این ممکن ہے کہ وہ بادشاہوں اور شہزادوں کو سزا نہ دیتے ہوں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ چوری کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، وہ لوگ جو مینوشی کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، وہ لوگ جو فحاشی میں ملوث ہوتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، وہ لوگ جو بینک لوٹتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، فوری انصاف ہوتا ہے، فوری انصاف ہوتا ہے. اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ الحمدللہ کم از کم آج کی دنیا میں وہاں پر مشابہت پائی جاتی ہے. نمبر ایک، مسلمانوں کے ایک گروہ کی ضرورت ہے جو خواہش رکھتا ہو اور عمل کے آغاز پر راضی ہو. نمبر دو، وہ منتخب کریں، وہ نامزد کریں، بصورت دیگر تقرری کریں اپنے میں سے ایک امیر کی. اب امیر کیا ہے؟ امیر وہ شخص ہے، اس کا مطلب ہے وہ رکھتا ہے کمانڈر. اب میں سمجھتا ہوں اگر بھائیوں کا کچھ گروہ باہم اکٹھے یہاں میلبورن میں، یہی اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اس کی تقرری قبول کر لی ہے. محدود کمانڈر، وہ ان کا کمانڈر ہے، وہ ان کا شہزادہ ہے، وہ ان کا نمائندہ ہے، وہ ان کے درمیان وسیلہ ہے، وہ ان کا امام ہے، ان کا صدر، ان کا رہبر. آپ جس نام سے چاہیں اس کو پکاریں. جب آپ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ بھائی آپ کو ہماری نمائندگی کرتا ہے، آپ کو امیر بننا ہے. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ آپ منسوخ کر چکے ہیں یا آپ فارغ ہو گئے اپنے اختیارات کے ایک حصے سے. اسلام اس طور پر کام کرتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم دیگر لوگوں کی مانند ہیں، ہم جمہوری نہیں. لہذا جو کہ اسلام کے جمہوری ہونے کی بات کرتا ہے وہ نہیں سمجھتا. جمہوریت کا مطلب ہے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا مقصد ہے کئی ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے رائے شماری کرتے ہیں. لہذا اکثریت کیا ہے؟ جمہوریت میں اکثریت جیت جاتی ہے، درست. لہذا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی رائے شماری کا تعین کر سکتا ہے، کوئی کلی صورتحال قائم کر سکتا ہے. جہاں جمہوریت میں لوگوں کی اکثریت فیصلہ کرتی ہے کیا غلط ہے، اور حتیٰ کہ وہ رائے شماری کر کے امیر کو معزول کر سکتے ہیں، وہ جا سکتا ہے. لہذا جو کہ جمہوریت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اسلام کے کئی اصولوں کے خلاف. اسلام میں کوئی جمہوریت نہیں. اس حوالے سے وہاں آزادی ہے، خود مختاری ہے، وہاں انفرادی حقوق ہیں، وہاں جائیداد کی ملکیت کے حقوق ہیں، وہاں انصاف ہے. سب کے لیے مشاورت ضروری ہے، لیکن یہ نہیں جسے اسلام جمہوریت کہتا ہے. اسلام کیا فرماتا ہے؟ کہ ایک امیر موجود ہے اور لوگوں کو مجلس بنانی چاہیے، مشاورت. اور اگر لوگوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے وہ امیر کے ساتھ بات کرنے کے بعد اس کا مشورہ لیتے ہیں، یہ بھائی امیر ہے یا وہ بھائی امیر ہے یا جو کوئی بھی امیر ہے. اب ہم سب نے مشاورت کی اور اس کی مشاورت ختم ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ، یہ میرا فیصلہ ہے. امیر کا فیصلہ کرنے کے بعد کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا او ہم اس مسئلے پر رائے شماری چاہتے ہیں. نہیں، یہ یہاں میلبورن میں کر سکتے ہیں کیونکہ امیر کے پاس اختیارات نہیں ہیں. لیکن جب امیر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کوئی کھڑا ہو کر نہیں کہے گا اس کے فیصلے کے بعد کہ ہم رائے شماری کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمیں مسئلہ تب ہوتا ہے جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے اور جب ماہ رمضان ختم ہوتا ہے. یہاں پر مسئلہ
آپ حامل ہیں. یہاں مختلف مذاہب کے مختلف گروہ، کوئی پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتا ہے اور کوئی وادی میں دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے کمپیوٹر پر جانا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم آرٹیکل پر جائیں گے، کچھ جو لوگ جا کر سمندر پر دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے طے کر لیا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم پہلے ہی کیلنڈر چھاپ چکے ہیں. ہر کوئی ہر قسم کے مختلف کام کرتا ہے. آخر کار ہوتا ہے رمضان کا آغاز 5 مختلف تراویح کے ساتھ. یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور جب رمضان ختم ہوتا ہے وہی بات، آدھے لوگ عید پر کھاتے پیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں میں چاند کی پیروی کر رہا ہوں انڈونیشیا. میں کہتا ہوں میں مکے کے چاند کی پیروی کر رہا ہوں، میں نے پیچھے صحن میں چاند دیکھا. لہذا لوگ کہتے ہیں ہمیں چاند کی پرواہ نہیں، میں 30 روزے پورے کروں گا. ایسا ہوتا ہے. ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں، دوسری جانب دیکھیں. ماشاءاللہ سعودی عرب میں مفتی موجود ہے. ماشاءاللہ ہمارا ہمسایہ یہاں سے قریب ملائیشیا میں مفتی موجود ہیں. در حقیقت ملائیشیا میں 12 مفتی موجود ہیں، لیکن ایک مرکزی مفتی ہے. جب مفتی صدر کو بتاتا ہے، جب سعودی عرب میں مفتی بادشاہ کو بتاتا ہے چاند نظر آ گیا ہے، بادشاہ دیتا ہے ایک فیصلہ، ایک فیصلہ، ایک فتویٰ دیا جا چکا ہے. بادشاہ فیصلہ کرتا ہے اس کی تکمیل کا، اس کے اعلان کا. رمضان شروع ہے. کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں کچھ لوگ یا مختلف شہر، وادیاں یا پہاڑیاں رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بادشاہ مفتی سنو، ہم نے ابھی چاند نہیں دیکھا، ہم روزہ نہیں رکھ رہے. یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا وقوع پذیر. اور میں ایک وقوع کے بارے میں جانتا ہوں جہاں پر مفتی نے کہا کہ فلاں دن سے روزے شروع ہو گئے ہیں، دلیل پر بنیاد کرتے ہوئے چاند دیکھ لیا گیا ہے. انہوں نے گرفتار کر لیا. 10 روز کے بعد انہوں نے کچھ تفتیش کی، پتہ چلا کہ جس شخص نے وہ معلومات فراہم کی تھی کوئی عرب تھا. لہٰذا مفتی نے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے ہر ایک کو تحریر کیا کہ ایک دن اور شامل کرو کیونکہ ہم نے غلط آغاز کیا تھا. ماشاءاللہ جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر قائم، لیکن وہاں اتحاد تھا اس کا آغاز کرنے میں، اور اختتام پر بھی اتحاد تھا. ہمیں بھی اس کا حامل بننا ہے، لیکن اگر کوئی اختیارات نہیں، کوئی اتحاد نہیں، لہٰذا ہمیں انتخاب یا نامزدگی کرنی چاہیے، وگرنہ ایک امیر کی تقرری کرنی چاہیے، ملانے والا، چیئرمین، امام، صدر، رہبر، جو چاہے اسے کہہ کر پکارے بمطابق اسلامی منہاج. یہ گروہ تب بن جاتا ہے بنیادی جماعت. وہ بنیادی جماعت بنتی ہے یا اسلامی گروہ جو اسلامی آئین کے نفاذ کی ضمانت دیتا ہے. اور اسلامی آئین کیا ہے؟ یہ مجلس ہے، مجلس ہے. وہ گروہ کم از کم معقول نقطہ نظر سے وہاں مجلس موجود ہوگی، وہاں مشاورت ہوگی، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج کے مطابق لیڈرشپ ہوگی. یہ کہلاتا ہے شرعی. یہ کہلاتا ہے شرعی مطلب means that قرآن اور سنت کے مطابق، عین مطابق. and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس لیے اس گروپ کے پروجیکٹ، اس گروپ کے پروگرام، اس گروپ کی کارکردگی، اس گروپ کی آرزوئیں قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گی، کم از کم معقول مشاورت، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ گروہ رہبر اور بنیادی ڈھانچہ سمیت دعوت کا آغاز کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں. اس اچھی کوشش کو وہ اسے فروغ دینے کا آغاز کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ اس کی نیکی میں حصہ دار ہوگا، اس کے مساوی جو یہ نیکی کرتا ہے قیامت کے روز. اور جو بدی کی جانب بلاتا ہے وہ برابر کا گنہگار ہوگا، اس کے برابر کا جو وہ گناہ کرتا ہے قیامت کے روز اس میں کوئی کمی نہ ہوگی. لہٰذا وہ لوگوں کو بلاتے ہیں نیکی کی طرف، وہ نیکی کو فروغ دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کا گرویدہ بناتے ہیں. لہٰذا یہ گروہ تعمیر کا آغاز کرتا ہے. جہاں وہ رہتے ہیں وہاں آبادی ہوتی ہے تو وہ اس علاقے پر قبضہ اور مکانات کی خریداری شروع کرتے ہیں، وہ اراضی کی خریداری شروع کرتے ہیں، وہ اسٹور کھولنے کا آغاز کرتے ہیں، وہ اپنے ادارے قائم کرتے ہیں، اپنے کاروبار، جو کچھ بھی ان کا نام پیدا ہوتا ہے اس علاقے میں ان کے رسوخ کو جانا جاتا ہے اور ان کی نسل پرستی کی وجہ سے نہیں. لہذا کوئی عرب ٹاؤن نہیں، کوئی افریقی ٹاؤن نہیں، کوئی ایشیائی ٹاؤن نہیں. ہاں البتہ وہ کہہ سکتے ہیں مسلم ٹاؤن. ایک مرتبہ جب وہ مسلمانوں کی حمایت اور معاونت حاصل کر لیتے ہیں وہ کمیٹیاں بنانا شروع کرتے ہیں
مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں اور وسائل کو ترقی دیتے ہیں۔ اب اسلامی امت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ کہ اس کی بنیاد نہیں رکھی جاتی نسل پرستی سے متاثر ہو کر قومیت، سیاست یا ذاتی مفاد پر۔ بہت اہم بات بھائیوں اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے ممالک ناجائز طور پر، غیر قانونی طور پر، مجرمانہ طور پر زیر تسلط ہیں۔ کم از کم 14 مسلم ممالک وہ زیر تسلط ہیں، تب مزید 10 یا 15 ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہے غیر مسلموں کے ذریعے، یعنی غیر مسلم ہنوز مسلمان ممالک کا استحصال کر رہے ہیں، بذریعہ مسلمان کٹ پتلیاں۔ مزید 14 یا 15 ممالک جو براہ راست زیر تسلط ہیں، لوگوں کو منتشر کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسی انتشار کی پیداوار ہیں۔ اور اس کی وجہ کفار کی مجرمانہ کارگزاریاں ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے ہمارے ساتھ جاری و ساری رہیں گی، لیکن نیز کیا ہوتا ہے؟ وہاں مزاحمتی گروپ پیدا ہوتے ہیں۔ ہر وہ ملک جہاں پر مسلمانوں کو منتشر کر دیا گیا ہے، ایک مزاحمتی گروہ ابھرتا ہے۔ بدقسمتی سے رہنمائی سے محرومی، بدقسمتی سے علم سے محرومی، بدقسمتی سے لیڈرشپ سے محرومی کی وجہ سے وہ مزاحمتی گروہ قائم کیے جاتے ہیں ملک کی آزادی کی بنیاد پر، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے ہیں وہ جو اپنی آواز اٹھاتا ہے قوم پرستی کے لیے، قبیلہ پرستی کے لیے یا کسی بھی ازم کے لیے، یہ جہالت کی آواز ہے۔ لہذا اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے فلسطین کی آزادی کا گروہ، کشمیر کی آزادی کا گروہ، کسی اور جگہ کی آزادی کا گروہ، وہ گروہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اگر ان کی پکار نہیں ہے الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے فلسطین کو آزاد نہیں کروانا، انہوں نے لبنان کو آزاد نہیں کروانا، انہوں نے کشمیر کو آزاد نہیں کروانا، انہوں نے افغانستان کو آزاد نہیں کروانا، انہوں نے اسے آزاد نہیں کروانا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ جبکہ مسلمان بھی نہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جب کسی چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے اسے آزاد نہیں کروانا ہوتا، کیونکہ جب ابرہا مکہ میں آیا کعبہ کو تباہ کرنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے کچھ لوگ اکٹھے کیے اسے آزاد کروانے یا اس کے دفاع کے لیے؟ نہیں، انہوں نے ابرہا سے کہا سنو، یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس گھر کا ایک رب ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، لہذا اس گھر کا مالک اس کا دفاع کرے گا، لیکن میرے لیے کچھ بکریاں اور بھیڑیں میری ہیں، اور میں انہیں اوپر پہاڑ پر لے گیا تھا۔ تب ہم نے کیا کرنا ہے جبکہ اللہ سبحانہ کی داستان موجود ہے؟ اللہ فرماتا ہے ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعله كيدهم في تضليل۔ اللہ نے داستان عطا فرمائی جو ان لوگوں کے لیے مؤثر تھی، لیکن ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر فلسطین کے مسلمان اور اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کے لیے انہیں جزائے خیر دے، اور جو کچھ وہ کریں گے ہم ان کے منصف نہیں، لیکن اگر فلسطینی مسلمان نماز جمعہ ادا کریں اور اقصی میں ادا کریں، مسجد الاقصی میں، اگر لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں مسجد الاقصی میں، اگر وہ نماز فجر اور عشاء بھی اقصی میں ادا کرتے ہیں، تب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا بلاوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بلاوا اور ہماری آزادی صرف اللہ سبحانہ کے لیے، صرف اللہ کے دین کے لیے، صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، قرآن قائم کرنے کے لیے، سنت مبارکہ قائم کرنے کے لیے، اور اس دین کے لیے، اور صرف اس دین کے لیے، وگرنہ اللہ ہماری تذلیل جاری رکھے گا اور ہمیں پریشان اور دشمنوں کے ہاتھوں رسوا کروائے گا۔ اسلامی امت وہ ہے جو قائم کرتی ہے امداد، ترقی، آبیاری کرتی ہے، اور قرآن و سنت مبارکہ کے پیغام اور روایت کو محسوس کرتی ہے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں پہلے ہی طاقت کے حامل ہیں۔ اس کمرے میں کافی مسلمان موجود ہیں
میں تمام میلبورن میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کمرے میں کافی مسلمان موجود ہیں. اگر وہ قرآن و سنت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، سبحان اللہ، 2-3 برس کے اندر اندر تمام صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اس کمرے میں موجود مسلمان، اس کمرے میں موجود مرد، اگر اس کمرے میں موجود مرد اگر آپ عہد کرتے ہیں کہ نماز فجر اور نماز عشاء باجماعت ادا کریں گے اور اپنے ہاتھ کسی امیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، چند برس کے اندر اندر آپ دیکھیں گے آپ کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. لیکن آپ وہ عہد ہی نہیں کرنا چاہتے. ممکن ہے آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں. آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کافی زیادہ تفسیر جانتے ہیں، عقیدے کے بارے میں بہت جانتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں. یہ مقرر کون ہوتا ہے؟ اس بارے میں کیا جانتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ صحیح مسلمان ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کل جو تھا وہی آج ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے. آپ سوچتے ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں باقی نمازوں کے ساتھ کہیں بھی اور ہر جگہ. آپ سمجھتے ہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا کہ کیا تم منافقین کو جانتے ہو؟ ان پر نماز فجر اور عشاء باجماعت بھاری ہوگی. یہ ان کے لیے فیصلہ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے بہت سے مسلمان وہ جہاد کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ خلافت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلامی ریاست کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ فقہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ عقیدے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، علم کے بارے میں، حق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اشارہ. وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں وہ لوگ قطبی ہیں، وہ لوگ مبتدی ہیں، وہ لوگ خارجی ہیں، وہ لوگ صوفی ہیں، وہ سلفی ہیں اور وہ وہابی ہیں. بات. میں کہتا ہوں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں فجر کے وقت مجھ سے ملے. آئیے ہم فجر کے بعد پروگرام بناتے ہیں، آئیے عشاء کے بعد پروگرام بناتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں فجر اور عشاء کے وقت امام کے پیچھے، اور آئیے بحث کرتے ہیں ہمارے رشتہ دار اور امیر جہاں کہیں سے بھی وہ آئے ہیں. لیکن میرے امیر نے مجھ سے کہا اپنے امیروں کو باہم اکٹھا کرنا شروع کریں. ایسا کرتے ہیں کہ تمام مختلف گروہ یہاں نمائندگی کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے امیر باہم اکٹھے کریں. آئیے اپنے امیر چیئرمین اپنے رہنما جمع کریں اور ان سے پوچھیں کہ دین کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے. آپ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ آپ اکٹھے ہو کر کیوں منتخب نہیں کرتے؟ جو کوئی قرآن جانتا ہے، جو سنت مبارکہ بہتر جانتا ہے، جو آپ میں عمر میں بڑا ہے، آپ اس کے لیے کیوں متحد نہیں ہوتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم انہیں یہ کرنے پر زور نہیں دیتے وہ مزید 50 برس تک بھی نہیں کریں گے. اے مسلمانوں، اس امت کا اولین چیلنج اور ذمہ داری عبادت قائم کرنا ہے، اور وہ جگہ قائم کرنی ہے جہاں عبادت سکھائی جاتی ہے، کی جاتی ہے اور محفوظ بنائی جاتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلا کام جو کیا، جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا، اولین چیلنج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، وہ مسجد قائم کرنے کا مسئلہ تھا. اپنے لیے مکان کا حصول نہیں، ایک چھوٹے ہال کا حصول نہیں جہاں وہ ڈومینو کھیل سکیں، تاش اور سگریٹ نوشی، ہیبلی ببلی وغیرہ. انہوں نے یہ نہیں کیا. پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ مسجد کا قیام تھا. میں نے جو کچھ سیرت مبارکہ سے سمجھا ہے، 2 نوجوان لڑکے تھے جن کی ملکیتی کچھ اراضی تھی، وہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اراضی قبول فرمائیں. انہوں نے فرمایا نہیں، میں جب لوں گا اگر میں اس کی ادائیگی کروں گا. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ادائیگی فرمائی اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اور ان لوگوں کی مدد کے ساتھ انہوں نے مسجد تعمیر فرمائی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے قبول فرمایا اس مسجد میں ایک کمرہ اپنے لیے، اپنے کنبے کے لیے. یہ اولین مسجد تھی، اولین ٹاؤن ہال، اولین مجلس اجتماع کے لیے، اولین جگہ، مسلمانوں کی اولین سینٹ، مسلمانوں کی اولین حکومت. محض مسجد ہی نہیں، اولین یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے. لہذا اولین کام جو کرنا ہے، تمام تقسیم توڑنے کے بعد اور وہ سب کچھ ہمیں باہم اکٹھا ہو کر اور میلبورن میں ایک عظیم مسجد قائم کرنا ہے. ایک مسجد جس کا سائز کم از کم اس عمارت جتنا ہو. میرا مطلب ہے اوپر تلے 2 یا 3 منزلہ. ایسی ہی جدید جگہ جہاں پر بھائی براجمان ہیں، جہاں عظیم جگہ جہاں بہنیں ہیں.
ایک بڑی مسجد. اگر میلبورن میں 80,000 مسلمان ہیں، مجھے تعداد کا علم نہیں، آپ 20,000 مسلمانوں کے لیے مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، جو مرکزی مسجد ہوگی، جامع مسجد ہوگی. ہم کمزور نہیں ہیں، ہر کوئی علاقائی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، لیکن آپ تمام اماموں کو اکٹھا کریں، تمام اکابرین اور نوجوان کوشش کریں، آپ سب کو متفق بنائیں کہ جمعہ کے دن ان چھوٹی مساجد کو بند کریں اور جامع مسجد کا رخ کریں. تب آپ مسلمانوں کی طاقت اور غیر مسلموں کی طرف سے احترام دیکھ سکتے ہیں. تب اس مسجد کی جگہ ہم اسلامی یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، ہم اسلامی کالج قائم کر سکتے ہیں، ہم اسلامی سینٹ قائم کر سکتے ہیں، ہم اسلامی ٹاؤن ہال قائم کر سکتے ہیں. تب ہم اس قسم کے ہال کرائے پر حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ وہاں پر ہر ہفتے اس قسم کا اجتماع منعقد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی جگہ ہوگی. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس اس وقت رقم موجود نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. اس کمرے میں ہم تمام دروازوں کو تالے لگا دیتے ہیں، بڑے نوجوانوں کو یہاں لائیں اور کسی کو باہر نہ جانے دیں. بطور ایک امر واقع سنیں، آپ یہاں سے جانے سے قبل ہم اس بارے میں بات کریں گے. امت ٹاؤن ہال ہے، سینٹ، مسجد، مجلس، اجتماع ہال، لیڈرشپ کے ارد گرد اور پیچھے یہ ان کی عبادت کی جگہ ہے. ان کی تعلیم، ان کی منصوبہ بندی، مقام سحری و افطاری، یہ وہ جگہ جہاں وہ سازش تیار کرتے ہیں. ہاں وہ سازش کرتے ہیں، ہاں ہمیں سازش کا حق ہے. ہر کوئی ہمارے خلاف سازش کرتا ہے تو ہمیں بھی حق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی اپنی بہتری کے لیے سازش کرو. وہ فرماتا ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اس نے فرمایا باہمی سازش کرو، متحد ہو جاؤ، باہمی تعاون کرو، باہمی فروغ دو. کس کے لیے؟ نجات اور تقوی. لیکن ہرگز باہمی اکٹھے نہ ہو اور باہمی تعاون نہ کرو، نہ باہمی سازش کرو برائے گناہ اور بدعنوانی. وزریہ اس مسجد اور مجلس میں وہ دین کی نشو و نما اور آبیاری کرتے ہیں، وہ وسائل کا تخمینہ لگاتے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کے ذرائع مرتکز کرتے ہیں. یہ نظریات اسلامی امت کی ثقافتی طاقت میں سے ایک ہیں. قیام و جد و جہد کے لیے اصولوں کا ایک اہم مجموعہ ہے، کیونکہ وہ محض ایک تعمیراتی عمل ہے. اگلا عمل انتظامی اصول کہلاتا ہے. ایک، انہیں نظم و ضبط اور فرمانبرداری کا پابند رہنے کا عہد کرنا چاہیے. کسی امیر کی جمع کرنے کے حوالے سے احادیث مبارکہ کا مجموعہ، امام نبوی کا مجموعہ، اللہ ان پر راضی ہو، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. وہ ایک طویل حدیث سے وہ کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کے بارے میں ہے. آگے فرماتے ہیں سنو اور اطاعت کرو. اگرچہ آپ نے اپنے میں سے ہر ایک رہبر چننا ہے جو سیاہ فام حبشی ہے، غلام جس کا منقا کی مانند سر ہے. اب آپ اس بارے میں سوچیں، اس وقت سوچیں. اور انتہائی آخری چیز، اس وقت کے عرب یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک حبشی غلام کیسے ان کا لیڈر بن سکتا ہے. اور یقینی بنانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ اگر اس کا سر ایک منقا کی مانند ہے، اس کا مطلب ہے ان کی نظر میں وہ ایک خوبصورت فرد نہ تھا، اور ان کی نظر میں وہ ایک سیاہ فام حبشی تھا، نچلے طبقے سے ابھرا تھا. عربوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس قسم کے شخص کی پیروی کریں گے. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی ایک منفرد مثال. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ یوں مسلمانوں کو اکابرین مہیا فرماتا ہے. ان کا نام بلال ابن ربا تھا. ماشاءاللہ اللہ وہ گورنر بنے شام کے، دمشق کے. آج ان کی لحد مبارک دمشق میں ہے، اور وہ انہیں آقا بلال کہتے تھے. یہ وحشی ترین عرب جو آپ کے علم میں آتے ہیں، لیکن وہ انہیں آقا بلال کہتے تھے. سیدنا بلال، اللہ آپ پر راضی ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ پیشین گوئی فرمائی؟ آپ سمجھتے ہیں شام کے کچھ لوگ، انہوں نے کبھی اپنے ذہنوں میں نہ سوچا تھا وہ ایک سیاہ فام کی پیروی کر رہے ہوں گے کہ علماء اور صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوں، لیکن یہ ہوا. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مثال عطا فرمائی تاکہ آپ اور میں جب ہم اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے، جس کی ہم پیروی نہیں کرنا چاہتے. آپ جانتے ہیں کہ عرب پاکستانی کو پسند نہیں کرتے اور پاکستانی عربوں کو پسند نہیں کرتے.
اہل افریقہ وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے. نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے بھائیوں. میں بٹن دباتا ہوں. میں بٹن. اب بھائی اور بہنوں، ایمانداری کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس سے بنایا، لہذا ہم نے سننا اور اطاعت کرنی ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے جس کو ہم بظاہر پسند نہیں کرتے وہ جہاں سے آیا ہے اسے ہم پسند نہیں کرتے. آپ نہیں کہتے، آپ نہیں کہتے، آپ کہ اکٹھے جھکے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس سے چنا ہے. یہی کچھ یہودیوں نے کہا، جو بنی اسرائیل نے کہا کہ اس کے بارے میں بادشاہ کا نام کیا ہے؟ طالوت. لہذا اس نے کیوں اسے چنا ہے؟ ہم بہتر اور مضبوط دکھائی دیتے ہیں، ہم بہتر دکھائی دیتے ہیں، ہم امیر ہیں. اللہ نے اسے کیوں چنا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کا انتخاب تھا. بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنیں اور اطاعت کے لیے تیار رہیں. لہذا جب امام مسجد کے اندر پکارتا ہے اور ہم قطار بناتے ہیں، امام کہتا ہے استووا صفوا صفوفكم وتراصوا اعتدلوا. امام آپ کو حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے قطار بنائیں، قطار سیدھی کریں، کندھے سے کندھے ملائیں. امام بتا رہا ہے آپ کے پاس حق انتخاب نہیں ہے، لیکن وہ محض مسجد میں ہے. اس کے بعد امام آپ سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہر کوئی رخصت ہو چکا ہے. اگر آپ کا امام کہتا ہے بیٹھ جائیں، لوگ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ جمعہ کو خطیب، عید پر خطیب براجمان ہوا، آپ نے اسے دیکھا. عید پر امام، عید کا بٹن دبانے کے بعد جمعہ کو نماز پہلے نہیں، جمعہ کو ہم پہلے خطبہ سنتے ہیں تب بعد میں نماز ادا کرتے ہیں. عید پر ہم الٹ کرتے ہیں، پہلے نماز اور اس کے بعد خطبہ سنتے ہیں. مسلمان جب نماز ختم ہو جاتی ہے، امام تمام تکبیریں پڑھنے کے بعد خطبے کے لیے اٹھتا ہے. مسلمان باہر نکلتے ہیں، وہ باربیکیو شروع کرتے ہیں اور بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھائی باتیں کر رہے ہیں، ہر کسی نے نیا لباس پہنا ہوتا ہے، بہنیں چہل قدمی کر رہی ہوتی ہیں، امام بیان کر رہا ہوتا ہے اور کوئی سنتا نہیں، کیونکہ اس کے لیے احترام نہیں. اگر مسلمان خطیب کا احترام ہو، وہ ہر کسی کو بتائے، ہر کوئی بیٹھ جائے، اور وہ اسی طرح بیٹھے ہوں گے اور وہ خطبہ پڑھ سکتا ہے ان 4000 ان 5000 لوگوں کے لیے جیسا وہ چاہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں. اے مسلمانوں، یہ مہیا کرے گا ان کے مابین قواعد و ضوابط اور احتساب. اگر ہمارے مابین قواعد و ضوابط اور احتساب نہیں ہے، یہ بے لگامی ہے، یہ خود غرضی ہے. کام ہم خود طے کرتے ہیں، یا بھائی امیر ہے، یہ بھائی صدر ہے، وہ ایک چیئرمین ہے، اس مانند ہم جو کچھ بھی طے کر لیتے ہیں، لہذا سمجھتے ہیں کہ ہم ادارے کے حامل ہیں. دراصل کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ نفاق ہے، فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. ہمیں بنیادی خدمات قائم کرنی چاہیے، مخلص بنیادی وسائل ہونے چاہیے. یہ مجلس شورا کی ذمہ داری ہے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مسجد کے متولی ہیں، اسلامی امت کے متولی ہیں. وہ امت کے لیے خدمات مہیا کریں. اگر آپ خدمت مہیا نہیں کر سکتے تب عہدہ چھوڑیں، گھر بیٹھیں اور کسی اور کو یہ عہدہ دیں. خواہ آپ امیر ہیں، آپ چاہے امام ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ کے پاس توانائی نہیں، آپ کے پاس اہلیت نہیں، قوت ارادی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. آپ یہ ذمہ داری کسی اور کو دیں کہ وہ سب کچھ کرے. مجھے پرواہ ہے آپ کون ہیں، مت پرواہ کریں آپ کون ہیں. آپ کعبہ کی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہو سکتے ہیں. اگر ایسا ہے، آپ مفتیوں کے مفتی ہو سکتے تھے. اگر آپ خدمت خلق کے قابل نہیں کیونکہ آپ کے پاس وقت موجود نہیں، آپ کے پاس قوت ارادی نہیں، آپ کو اس مقام کو خالی کر دینا چاہیے. آپ کسی اور طرح لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام کو اہلکاروں کی ضرورت ہے. ایک اور مصنف مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کسی کو کسی نظم کا حصہ ہونا چاہیے. عرب اسے جانتے ہیں. من سيد الناس من خادم الناس سيدهم. جو کوئی لوگوں کی خدمت کرتا ہے وہ ان کا سید ہے، وہ ان کا امیر ہے. امیر وہ شخص ہے
جو سب سے پہلے بیدار ہوتا ہے اور سب سے آخر میں سوتا ہے، وہ صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، منظم کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، مانیٹرنگ کرتا ہے، وہ جھنجھوڑنے والا ہے، وہ آئیڈیاز کو سنتا ہے، وہ ایثار کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے احساسات رکھتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وہ لوگوں کے لیے صحیح کرتا ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اس قسم کے امیر کی ضرورت ہے. ہمیں بڑے ہیٹ رکھنے والے نہیں، بڑے سر، بڑے سر، بڑے نام، ہٹے کٹے، بڑی توندے. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام وہ اس مانند نہیں تھے. میں نہیں جانتا کیوں جب میں سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہوں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام کو اس مانند نہیں پایا. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم ہے کہ 40 برس کی عمر کے بعد انہوں نے وہ تمام جنگیں لڑی. 40 برس کی عمر کے بعد آپ کو علم ہے کہ انہوں نے 17 بڑی جنگیں لڑی، جبکہ ان کی عمر 50 برس سے زائد تھی. اس کا مطلب ہے وہ اپنے جسم پر پہنے ہوئے تھے 14 کلو وزنی زرہ بختر، جہاں پر سورج 36 ڈگری سیلسیس تھا. پہاڑوں پر چڑھتے اور اترتے ہوئے، گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے، اونٹ پر سواری کرتے ہوئے، گدھے پر سواری کرتے ہوئے، اور تب جنگوں میں لڑتے ہوئے، وہ سب کچھ ایسے کرتے تھے. اگر آپ بھی اس مانند ہوتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا پورا ذخیرہ کھاتے تھے. گوشت کا پورا ذخیرہ، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں. صحابہ کرام وہ دبلے پتلے تھے، مضبوط، سخت مرد، اور ان میں زیادہ تر جو جنگ لڑ رہے تھے وہ پہلے ہی 40، 45، 50 برس کے تھے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اس کمرے میں 40، 45 یا 50 برس کے مرد کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھاگتے ہوئے گھر جائیں اور یہاں واپس آئیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. مکہ میں ایک دن ہم مکہ میں کھڑے تھے، ماشاءاللہ سعودی والے، انہوں نے ورلڈ کپ کا فائنل جیتا تھا. انہوں نے ورلڈ کپ نہ جیتا تھا، محض فائنل میں پہنچے تھے. آپ ورلڈ کپ جانتے ہیں، نوجوان آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے. یہ ایسا ہے کہ تمام نوجوان لڑکے بھاگتے ہیں، گلیوں میں بھاگتے ہیں، اور ہر کام اس مانند جیسے انہوں نے جنگ لڑی ہے اور یہودیوں کو ہرایا. وہ بگل بجا رہے تھے، سعودی جھنڈا لہرا رہے تھے اپنی گاڑیوں کے پیچھے، اس طرح جیسے انہوں نے یروشلم لے لیا ہے. میں نے کہا وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ورلڈ کپ کا فائنل جیتا ہے، فٹ بال کا. لہذا آپ لڑکوں کو دیکھتے ہیں گلیوں میں گیند کو ٹھوکر لگاتے ہوئے، اور گیند سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے بوڑھے شخص کے پیٹ میں لگ جاتا ہے. اور نوجوان لڑکے کیا گیند کو ٹھوکر لگا رہے ہیں، اور وہ شخص جس کے گیند لگا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دراصل یہ مذاق نہیں ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ المیہ ہے. ہمارے پاس ایسے نوجوان مرد نہیں ہیں جن کے پاس جذبہ ہو جہاد کا، یا نگرانی، یا دفاع، یا شعور، یا نظم و ضبط، کیونکہ وہ صرف کھیلوں کا سوچتے ہیں. اور ایسے معمر لوگ نہیں ہیں جو ان کا نظم و نسق چلائیں اور ان کی رہنمائی کریں. ہمارے پاس ہدایت اور رہنمائی کے لیے معمر لوگ نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے مثال بننے کے لیے آپ وہاں علیحدگی پاتے ہیں. لہٰذا اس سے کیا مراد ہے؟ میں حقیقت میں ایک انرجی دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس 2 علیحدہ گروہ ہیں کہ بذات خود ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. مسلمانوں نے بنیادی خدمات قائم کی، انہیں بنیادی وسائل میں مخلص رہنا چاہیے. امت کے بنیادی وسائل سے کیا مراد ہے؟ انسانی وسائل اور مادی وسائل. آئیے ہم سمجھیں. انسانی وسائل کا مطلب ہے، اللہ فرماتا ہے وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. یہ فرمایا بأموالكم وأنفسكم. أموال یعنی دولت، جائیداد، أنفسكم آپ کی توانائی، آپ کی ذہانتیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. اگر مسلمان کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ وہی ہے جو یہودی کرتے ہیں، وہی کام ہے جو عیسائی کرتے ہیں، وہی کام ہے جو بدھسٹ کے پیروکار کرتے ہیں، وہی کام ہے جو ہندو کرتے ہیں، وہی کام ہے جو احمدیہ کرتے ہیں، وہی کام ہے جو بھائی کرتے ہیں، وہی کام ہے جو ہر کوئی کرتا ہے. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، آپ کی مہارتیں، آپ اپنی دولت کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی جائیداد اسے باہم یکجا کرتے ہیں.
اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے آپ کہیں کے نہیں رہتے. کفار آپ کے چہرے پر کالک ملیں گے. آپ کی بقایا زندگی، آپ کے بچوں کی بقایا زندگی، حتیٰ کہ آپ اپنا ذہن بناتے ہیں، اپنی جائیداد اور اپنی دولت اور اپنی ذات اور اپنی مہارتیں، ان سب کو یکجا کرتے ہیں اور اس جماعت کے لیے مہیا کرتے ہیں. مسلمانوں کو ماحول کا درست اندازہ لگانا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنا. ٹی وی ختم کریں، ریڈیو ختم، MP3 کانوں سے الگ کریں. اپنی صورتحال کے بارے میں سوچیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وہ غور کر رہے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق پر. وہ اپنی حالت پر غور کر رہے ہیں، اپنے معاشرے پر غور کر رہے ہیں، اپنی قوم پر غور کر رہے ہیں، دنیا پر غور کر رہے ہیں. ہمیں غور کرنا ہے، اپنی صورتحال کا درست اندازہ لگانا ہے. ہمیں محض قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنی جیسا کہ یہ ہے. یہ محض نہیں ہے. قرآن اصولوں کا ایک پرقوت مجموعہ ہے. ہمیں محض سنت مبارکہ نہیں پڑھنی، محض احادیث مبارکہ کی زبانی یاد دہانی نہیں کرنی. معاشرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معاشرے کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ہمارے وسائل کون کنٹرول کر رہا ہے؟ سڑکیں کون بنا رہا ہے؟ ذرائع ابلاغ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ خوراک کون کنٹرول کر رہا ہے؟ غرور اور تکبر، زراعت کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اختیارات کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پانی کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اراضی کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے ماحول کا درست اندازہ لگاتے ہیں اور ہم مقابلہ بازی کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ ہمیں بتاتا ہے. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. لفظ فاستبقوا آتا ہے لفظ سے سبقا. تیرنا، مقابلہ کرنا، بھلائی میں دوسرے سے بہتر بننا. فاستبقوا الخيرات. مقابلہ بازی، جد و جہد ایک دوسرے کے ساتھ کس کے لیے؟ خیر. اللہ چاہتا ہے ہم حریف بنیں، کفار کے خلاف حریف. اگرچہ وہ مقابلہ بازی مسلمانوں کے لیے مقابلہ میں کوئی برائی نہیں ہے. کون بہتر ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں رابطے اور اطوار میں کون بہترین ہے. مسلمانوں کو جد و جہد کرنی ہے اور مقابلہ بازی کے جذبے کو فروغ دینا ہے. مسلمانوں کو چکن نہ رہنا ہے، ہوشیار. مسلمانوں کو نگرانی کرنی ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنے کان کھلے رکھنے ہیں. سماعت، دیکھنے کا عمل، پڑتال. مسلمان وہ نہیں ہے کوئی چپکے سے اسے چرا لے اور اس کا وقار لوٹ لے. مسلمان وہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے کنبے کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان کی پاک دامنی لوٹ لے. مسلمان وہ نہیں کہ کوئی اسے حقارت سے دیکھے اور اس کے خلاف سازش کرے اور خاموشی سے سوتا رہے. نہیں، مسلمان ہے چوکنا ہے، نگرانی کرنے والا، پڑتال کرنے والا. اگرچہ اپنی عورت کی نگرانی اور پڑتال کر رہا ہے. ایک شخص کیسے اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے خوشبو لگا کر بغیر حجاب کے؟ وہ کیسے باہر جا کر گھلنے ملنے کی اجازت دیتا ہے؟ ایک شخص کیسے اپنی بیوی کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ایسے شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا ہے. وہ نام ہے کیا ہے؟ دیوث. یہ وہ شخص ہے جو برا نہیں مانتا اس کی بیوی مردوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے. وہ برا نہیں مانتا اس کی بیوی مردوں کے ساتھ بیٹھی دل بہلا رہی ہے. وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہوئے برا نہیں مانتا تنہائی میں دوسرے مرد کے ساتھ. وہ برا نہیں مانتا کہ اس کی بیوی لپسٹک اور خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے. ہم پہلے ہی یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. وہ اٹھتی ہے، آپ خون ریزی کرتے رہتے ہیں اور وہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک شخص کی بیوی کیسے اس طرح گھر سے نکلتی ہے؟ وہ ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے اللہ قیامت کے روز اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں، وہ تم پر نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، کیونکہ تم نے اجازت دی اپنی ملکیت کو، تم نے ازواج اور بیٹیوں کو اس طرح باہر جانے کی اجازت دی.
مسلمانوں کو چکنا رہنا چاہیے، اسے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے کنبے کی حفاظت، اپنے معاشرے کی حفاظت، اپنی برادری کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہے وہ رہنے کے قابل جگہ سمجھی جاتی ہے۔ غیر مسلم لوگ مسلم برادری میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کوئی منشیات نہیں ہے، کوئی الکل نہیں، کوئی فتنہ نہیں، بلند آواز میں موسیقی نہیں، سودائی لڑکوں کی بھاگ دوڑ نہیں، ان کی جائیداد محفوظ ہے، ان کی ذات محفوظ ہے۔ مسلم برادری میں ان کی جائیداد کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ ہر کوئی وہاں رہنا چاہتا ہے کیونکہ مسلمان اس علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہی مدینہ میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ مسلمان مدینہ آئے، ہر کوئی وہاں رہنا چاہتا تھا۔ یہودی وہاں سے نہیں نکلے، جب انہوں نے سازش کی تب پیغمبر نے انہیں نکال دیا۔ عیسائی وہاں سے نہیں نکلے، وہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، وہ مقیم رہے۔ یہ تمام مسلم دنیا میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مقیم رہنا چاہتے ہیں کیونکہ مسلمان خوشحال ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ رہنا محفوظ رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا ترقی کرنا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ انصاف کریں گے۔ لہٰذا مسلمان وہ لوگ ہیں جو مقابلتاً چکنے اور خود مختاری کے حامل ہیں۔ مسلمان آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم قریب میں تمام مکانات خریدنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی چرچ نہیں رہتا ہم چرچ بھی خرید لیتے ہیں۔ جب شراب خانے خالی ہوتے ہیں ہم شراب خانے بھی خرید لیتے ہیں، انہیں سکولوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مسلمان کوئی بھی جائیداد خرید لیتے ہیں جو برائے فروخت ہوتی ہے، لیکن ہم زائیگی میں اور ہم دولت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں فینسی گاڑیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں جائیداد خرید لیتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کو وہاں رہنے کے لیے بلاتے ہیں، حتیٰ کہ اس علاقے میں ہر چیز کی ملکیت حاصل کر لیتے ہیں۔ مسلمان تنہائی پسند نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کو نیک اور پارسا بننے کے لیے کونے میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ تمام اطراف میں وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں، وہ مبتدی ہیں، وہ منحرف ہیں، اور ہم ہی محض نیک اور پارسا لوگ ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ کیونکہ آپ اپنا پیٹ بھرنے کے قابل نہیں ہوں گے، محض اس لیے کہ آپ نیک اور پارسا ہیں۔ آپ ان خدمات کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ نیک ہیں۔ میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں جو دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، کافر، لہذا بلا بلا۔ میں نے پوچھا آپ بیمار ہیں، آپ کس ہسپتال جاتے ہیں؟ کوئی نیک اور پارسا ہسپتال مل گیا ہے؟ یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے۔ ہم آپ کی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ حاملہ ہے، وہ کروانا چاہتی ہے۔ جب ڈاکٹر اس سے لٹاتے ہیں، آپ کا ڈاکٹر کون ہے، وہ کیا کچھ ہے، اس کا کیا مذہب ہے، اس کا عقیدہ ہے، آپ کس کریانہ سٹور پر جاتے ہیں، آپ کس کھیت پر جاتے ہیں، بچے کس سکول میں جاتے ہیں، آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ کا مالک مکان عابد و زاہد ہے، کیونکہ یہ خدمات ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان خدمات پر کنٹرول کریں اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنا بند کریں۔ پہلے کنٹرول حاصل کرو، کنٹرول کے بعد ہم اپنے گھر کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گھر اکٹھے ہوں، پہلے کنٹرول حاصل کریں، تب ہم گھر کی صفائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے اپنا دین سکھانے کے لیے، اپنا دین اور پیغام سکھائیں کامل اور مؤثر ہو کر۔ میں کہتا ہوں ہمیں سکھانا اور نصیحت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں کامل اور مؤثر ہونا چاہیے۔ ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم اور ہدایت لے کر آئے مدینے میں، لیکن انہوں نے باہمی روابط بھی سر انجام دیے۔ اولین حکومت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، پہلا اصول جو آپ نے قائم کیا سادہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے فرمایا، جب وہ مدینہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف۔ خوراک دو۔ دیکھو وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ سوچیں کچھ لوگ ابھی آئے ہیں اور جب وہ پہنچے تقسیم خوراک کا کام شروع ہو گیا، اور یہی کچھ ریڈ کراس کرتی ہے، کیتھولک تنظیم کرتی ہے، اور یہی کچھ تمام مشنریاں مسلم ممالک میں کر رہی ہیں۔ اس کی آمد ہوتی ہے لدی ہوئی ٹرین کے ساتھ، لدی ہوئی کشتیاں، لدے ہوئے جہاز، خوراک سے اور ادویات سے۔ انہیں علم ہے کہ انہیں خوش آمدید کہا جائے گا، لہٰذا انہوں نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف۔ خوراک دو، خوراک تقسیم کرو اور دعوت قبول کرو،
اور اچھا خیر مقدم کرو اور جواب میں اچھا خیر مقدم پاؤ، جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ اسلام کا سماجی اصول ہے۔ نیز مسلمان دیگر برادریوں کے ساتھ باہمی روابط استوار کریں، دانشوروں کے ساتھ روابط استوار کریں، سیاستدانوں کے ساتھ روابط استوار کریں، کاروباری لوگوں کے ساتھ روابط استوار کرنا سیکھیں۔ میں نہیں کہتا ان جیسے بنیں، میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ جا بسیں، میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ موج مستی کریں، ان کے ساتھ نوش کریں، نہیں کہتا ان کے ساتھ باہمی روابط استوار کریں، ان کے ساتھ کاروبار کریں۔ وہ لوگ جو سیاستدان ہیں، لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ مدنی دور کی سیرت مبارکہ معاہدوں سے بھرپور۔ وہ معاہدے کیا ہیں؟ وہ ڈیل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتاؤ کی نصیحت فرماتے تھے، سمجھوتا غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور وہ لوگ جو تھے صحرائی عرب، غیر شائستہ لوگ، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا۔ بادشاہ، شہزادے اور حکمران، مختلف مقامات، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا۔ ہم بھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ نیز نہ صرف ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رقم بھی ادھار لی تھی۔ آپ وہ واقعہ جانتے ہیں جب یہودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا، مسجد نبوی میں آیا، ایک یہودی مسجد نبوی میں آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے محمد، میری رقم مجھے واپس کرو۔ ان کا دامن کھینچتے ہوئے، اور صحابہ کرام اسے ہلاک کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ یہودی کیسے مسجد نبوی میں آ سکتا ہے اور ان کا دامن کھینچے اور ایسے بات کرے؟ اس سے ہلاک کرو، ہلاک کر دو۔ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اس شخص کا مجھ پر حق ہے، اس کا مجھ پر ایک قرض ہے، میرے اوپر حق ہے، کیا تم میں سے کوئی اس کا قرض ادا کرنے میں میری مدد کرے گا؟ لہذا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کھجوروں کے کچھ درخت ہیں مدینے سے، یہ میں اس سے دے دوں گا۔ اس یہودی نے کہا، نہیں، میں آیا تھا یہ دیکھنے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک پیغمبر ہیں، کیونکہ اگر آپ پیغمبر ہوئے تو لحاظ کریں گے اس قرض کی، اور اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے تب آپ مجھے لعن طعن کرتے۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روابط کر رہے تھے۔ وہ یہودی سے رقم کیسے ادھار لے سکتے ہیں؟ وہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم بھی کاروبار کر سکتے ہیں، ہم روابط بنا سکتے ہیں اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ، اور ہم اپنے اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں، اور ہم اپنی طاقت کی بنیاد کو بحال کر سکتے ہیں۔ مسلمان ایسے ادارے بنانے اور قائم رکھنے پر دھیان دیں، تعلیمی، کاروباری، سماجی خدمات، ذرائع ابلاغ، دعوت، انتظامیہ خدمات، ادارے، جہاں بھی مسلمان ہوں ہر جگہ ادارے ہونے چاہیے، وگرنہ وہ کفار کے اداروں کے محکوم ہوں گے، اور کفار ان کی کارکردگی کو متاثر کریں گے، اور کفار انہیں معاشرے میں بے ثمر بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ انتخاب ہمارے پاس ہے، خواہ ہم اپنے ادارے قائم کریں یا کسی اور کی محکومی اختیار کریں۔ نمبر 6، انہیں بھرپور طاقت کے ساتھ دعوت کے کام کا عہد کرنا چاہیے۔ انہیں ایک نیا قابل فخر پلیٹ فارم دعوت کے لیے مہیا کرنا چاہیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اس کمرے میں 400، 500، 600 لوگ موجود ہیں اور دوسرے کمرے میں بھی، تب ہم دعوت کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم اپنے ہمسایوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے کالج جاتے ہیں، ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے کنبوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہم نو مسلم ہیں، انہیں کسی پرقوت چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ آئیں، آپ سنیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کے ساتھ روبہ عمل ہوں، میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ آئیں اور میری بات سنیں، کیونکہ میں اسے واضح کر سکتا ہوں۔ آپ اسے باہر لائیں، 600 مسلمان یہ کام کریں، اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے 90 دنوں تک 600 مسلمان 200 غیر مسلموں کو لائیں گے، اور میرا تجربہ ہے اگر 200 غیر مسلم اس طرح آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں صاف شفاف بوتل پانی کی، اسلام کی، وہ اسلام کو جو کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ اس شب دیکھیں گے، وہ اسے سنیں گے، وہ اسے دیکھیں گے، وہ اسے سمجھیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ میرا تجربہ ہے کہ عام طور پر ہر 100 افراد میں سے جو غیر مسلم لیکچر سننے کے لیے آتے ہیں، 10 یا 12 محض اسی مانند اسلام قبول کر لیتے ہیں، بالکل اسی مانند، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ کی قدر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ يهدي من يشاء ويذل من يشاء اللہ سبحانہ وتعالی فعال لما يريد۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ایمان والوں کے دل اللہ سبحانہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، اور اللہ سبحانہ جسے چاہتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، وہ سننے کے لیے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے لیے واضح طور پر، وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا، او یہ مجھے پسند ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔
میں اسے دیکھ چکا ہوں، لہذا کئی مرتبہ بار بار اور بار بار اس کا عشق کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں خود دیکھ چکا ہوں، محض گزشتہ 2 برسوں میں میں نے 3000 شہادتیں دیکھی ہیں اس صورتحال میں، عین اسی طرح 3000، اور محض گزشتہ 2 برس 10,000 گزشتہ 7 برسوں میں ہمارے ہمسائے، ہمارے ساتھی، ہمارے اہلکار جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، واقف ہیں۔ ہر روز جب ہم سکول جاتے ہیں، ان میں سے کچھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے اس کی وجہ مسلمان بذات خود ہیں۔ کبھی کبھار ہم لوگوں کو اسلام کی راہ سے دور کر دیتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی اور بہنوں، اگر آپ اس شہر میں دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو خلوص سے کریں۔ مجھے ایک پرقوت بھائی نہیں بننا، کسی پرقوت بھائی کو یہاں آ کر دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ دعوت بذات خود بہت پرقوت ہے، پانی صاف شفاف ہے۔ اگر آپ اسے گندے پانی کی بوتل کے مقابل یہاں رکھتے ہیں، لوگ ہمیشہ اسے ہی قبول کریں گے۔ یہ ایسے جیسے مسلمان اپنی راہ پر گامزن ہیں۔ اکثر اوقات جب لوگ کہتے ہیں میں اسلام پسند نہیں کرتا، ان کا مطلب مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو منظر سے ہٹا دیں، لوگوں کو اسلام دیکھنے دیں، اور آپ اپنے سامنے یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آنا شروع کریں گے۔ آپ نے صرف درس دینا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ آپ کو پرے ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس طرح تو اللہ کام کرتا ہے۔ اگر ایسا ہونا ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی شمولیت وسیلہ بنے۔ اے مسلمانوں، آپ کو دنیا سے باخبر رہنا چاہیے، آپ کو معاشرے سے باخبر رہنا چاہیے۔ ایک خول میں بند نہ رہیں، سمجھیں، علم کے طلبہ سے پوچھیں، مفکرین سے پوچھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، انٹرنیٹ پر جائیں، مفکرین سے سوال پوچھیں، مسلمان سائنسدان سے پوچھیں، مسلمان ڈاکٹر، مسلم تعلیمی ماہرین سے پوچھیں، مسلم تاجروں سے پوچھیں، کاروبار میں کیا چل رہا ہے، پوچھیں کیا ہو رہا ہے سیاست میں، حکومت میں، معاشرے میں، ان سے پوچھیں، لہٰذا آپ جان سکیں گے۔ کیونکہ مسلمانوں نے کسی چیز کی نشو و نما کرنی ہے، ہم کہتے ہیں عارضی اور متعلقہ فقہ سے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم فقہ تبدیل کرتے ہیں، فقہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن فقہ بذات خود ہم اثر متعلقہ صورتحال کا احاطہ کرتی ہے۔ اسلام میں ساکن فقہ نہیں ہے، فقہ موجود ہے سہولت فراہم کرنے کے لیے۔ قرآن اور سنت ساکن ہیں، حرکت نہیں کرتے، یہ کامل ہے، لیکن فقہ سمجھ بوجھ، یہ حرکت پذیر ہے، یہ پرقوت ہے، ہر جگہ اور ہر دور کے لیے، سب کے لیے، ہر صورتحال کے لیے۔ ہمارا فقہ، ہمارے مفکرین، ہمارے طالب علم، انہوں نے ہم اثر صورتحال کا احاطہ کرنا ہے۔ تب ہم دیکھیں گے لوگ اسلام کا احترام کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت تمام صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، آپ کا بے حد شکریہ، اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو مفکرین سے منسلک رہیں اور طالب علم کے ساتھ جو درست عقیدہ رکھتے ہیں، اور دلیل جو ہمیں بزرگوں نے پیش کی ہے، ہمارے پارسا بزرگوں نے، یعنی ہر مسلمان، آپ اسلام کی پیروی کی کوشش نہیں کرتے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے آپ مفکرین کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، آپ اگرچہ طالب علم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ علم آپ کے پاس آئے گا؟ اگر آپ پلگ لگاتے ہیں، آپ کے کمپیوٹر کو برقی رو حاصل ہوتی ہے، آپ دیوار میں پلگ لگاتے ہیں، آپ نیا ٹیلی ویژن لاتے ہیں یا اپنے بیٹے کو نیا کمپیوٹر خرید کر دیتے ہیں، اگر آپ دیوار میں پلگ نہیں لگاتے، آپ گاڑی خریدتے ہیں اور قریبی پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں، اس میں کچھ گیس ڈلواتے ہیں، آپ کیسے علم حاصل کریں گے؟ اگر آپ مفکرین کے ساتھ منسلک نہیں، آپ کے پاس مفکرین کی کتب نہیں، آپ کا طالب علموں سے رابطہ نہیں، آپ کیسے علم حاصل کریں گے؟ آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھ سے علم کتب سے حاصل نہیں ہوتا، علم مفکر سے حاصل ہوتا ہے، یہ مفکرین سے علم کے طلبہ میں آتا ہے۔ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، علم حاصل کریں، ایک طالب علم بنیں، یقین دہانی حاصل کریں کہ آپ کا علم مستند اور آپ درست عقیدے پر ہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ سبحانہ کے ساتھ درست رابطہ نہیں رکھتے، یہ سب بیکار ہے، یہ بے سود ہے، اس کا کچھ مطلب نہیں۔ یقین حاصل کریں کہ آپ کا اللہ سبحانہ سے رابطہ درست ہے، اور یقین حاصل کریں کہ آپ کا علم درست ہے، یقین دہانی حاصل کریں کہ آپ قرآن پر ہیں، سنت مبارکہ پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو تعمیری اور صحت مند تعلقات استوار کرنے چاہیے، دوسرے معاشرے کے اکابرین اور دانشوروں کے ساتھ
میں کہتا ہوں ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ برے تعلقات نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کیوں انہیں کافر کہیں؟ آپ کو لوگوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، فی الواقعہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن آپ کیوں ہمیشہ کہتے ہیں کافر یہ کافر وہ؟ ہم 10 چیزوں کو برا نہیں مانتے جن کی آپ کو زندگی میں ضرورت ہے، کافروں سے چیزیں۔ جب آپ اس ملک میں آئے اور میری اور دیگر لوگوں کی طرح جو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس کافر ملک میں آپ نے اپنے پاسپورٹ پر کافر مہر لگوائی، آپ نے کافر رقم اپنی جیب میں رکھی، اس رقم پر کافر تصاویر موجود ہیں، اور غالباً آپ کا مالک مکان بھی کافر ہے، لہذا آپ کیوں انہیں کافر کہتے ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ گھل مل جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے نقالی کریں، نہیں کہتا کہ ہم ان سے محبت کریں، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم میں گھلتے ملتے نہیں، وہ ہماری پیروی کریں گے، لیکن ہم نے صحت مندانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے تاکہ ہم بدترین صورتحال سے زیادہ اخذ کر سکیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک خوشخبری دی گئی ہے، اس کی پیروی کرو۔ وہ کیا ہے؟ مساوی اور بہتر۔ مسلمان مصروف تھے، تواسوا أن تعاون، اپنا خیال رکھو۔ اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان سورة العصر۔ تب اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ مسلمانوں کو معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دو اور جانے دو۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی اور بہن بننا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور اس گولی کو دور کر دینا چاہیے، خواہ آپ اسے دوسرے مسلمان کے لیے ہی کیوں نہ تھامے ہوئے ہوں۔ آپ اس دشمنی کو جانتے ہیں کہ وہ حسد، جو کچھ بھی آپ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں، گروہ یا فرد واحد، اسے دور پھینک دیں۔ میں نہیں کہتا پیروی کرو گمراہ شخص کی، نہیں، میں یہ نہیں کہتا، ہم گمراہ لوگوں کی پیروی نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں تاکہ ان سے بہترین کے حصول میں کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اگرچہ وہ بھٹکا ہوا ہے، اگرچہ گناہگار ہے، وہ ہنوز ایک مسلمان ہے۔ وہ مسلمان جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ ایک مسلمان کبھی کافر نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ مرتد ہو جائے، وہ ایمان سے پیچھا چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم مسلمان نہیں رہے اور کفر کرتے ہیں، تب وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان اس لیے کافر نہیں ہوتا کیونکہ وہ گمراہ ہے، اور وہ گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ لہذا مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ایک دن آپ کسی شخص کو کافر کہتے ہیں اس کمزور صورتحال کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہے۔ 5 برس بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اسی صورتحال کا شکار ہیں، اور ہم آپ کو کافر نہیں کہیں گے جیسا آپ انہیں کہتے تھے۔ اور ہم قدر کے مسئلے کو جانتے ہیں، قدر کے بارے میں احادیث مبارکہ، کوئی نہیں جانتا کہ قدر کیا کرے گی، لہذا جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تب محتاط رہیں۔ وہ تہمت آسمانوں پر جاتی ہے اور واپس نیچے آ کر اس پر پڑتی ہے جو حقیقت میں کافر ہے۔ ہم اسے علماء اور فقراء پر چھوڑتے ہیں، مسلمانوں کے منصف وہ جو لگاتے ہیں، وہ جو تخمینہ لگاتے ہیں، ہم جانچ پڑتال کے لیے ان پر چھوڑتے ہیں۔ ہمیں ہر مسلمان کو ایک مسلمان سمجھنا ہے، اگر وہ مجرم ہیں ہم انہیں سزا دیں گے، اگر ہم اس قابل ہوئے، اگر ہمیں اختیار ہوا، اگر وہ گنہگار ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں یا وہ گمراہ ہیں، ہم ان کی گمراہی پر ان کو ظاہر کریں گے۔ ہمیں برائی کو روکنا ہے، نصیحت کرتے ہیں، جو بس میں ہے کریں گے، لیکن مسلمان کا بھائی ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی چارے کو پہلے رکھیں اور اختلافات اس کے بعد رکھیں۔ واللہ اعلم۔ اے مسلمانوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں مثبت سوچنا چاہیے اور مسلمانوں اور ان کے حالات کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں وہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، خواہ وہ نیک تھا یا کیا، خاموش رہیں۔ تمہیں بھائی کے بارے میں اچھی بات کرنی ہے، خاموش رہو، بس خاموش رہو، اپنا منہ بند رکھو، اپنی زبان روک لو، اپنے ہونٹ سی لو، آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کہنے کے لیے اچھی بات نہیں تو خاموش رہو، ہمیں اسے سننے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قسم کا ادب عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے بتایا من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني۔
یہ اچھا مسلمان ہونے کا ایک حصہ ہے کہ وہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں جو تمہارا کام نہیں. اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک مسلمان اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کیوں میرے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ آپ کیوں دیگر لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں ہر کسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کو اپنے جوتے باندھنے ہیں، آپ کو اپنی جرابیں پہننی ہیں. آپ اپنا گھر صاف کریں. کیا آپ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے؟ اچھی بات کریں، نیکی کو فروغ دیں. اگر آپ کسی مسلمان کے بارے میں سنتے ہیں جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں یا کوئی اس فرد کے بارے میں پوچھتا ہے، ماشاءاللہ میں اس بھائی یا بہن کو پسند کرتا ہوں، وہ اچھا بھائی یا بہن ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ میرے گناہ بھی معاف فرمائے. بات ختم. یہ کہنا کیوں مشکل ہے؟ اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ نہیں کہنا میں اس بھائی سے محبت کرتا ہوں اور میں بھی اس عقیدے کا حامل ہوں. آپ نے یہ نہیں کہنا. آپ محض معاف کریں غلط کو نظر انداز کرتے ہوئے. یہ اسلام کا تشخص ہے، ہماری مدد کرتا ہے اکٹھا کرنے میں. پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کے صبر اور برداشت کے لیے بے حد مشکور ہوں جس کا مظاہرہ آپ نے میرے خطاب کے دوران کیا. مجھے امید ہے کہ میری کوئی نہ کوئی بات آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی انشاءاللہ.